आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कादियानी हजरात के लिए हिदायत की दुआ। ज़ियारतुल अमीनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जितने दोस्त इस वीडियो को बाद में देखें या भी शामिल हैं, तमाम जो है वो इस वीडियो को एक तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और जो नए साथी हमारे चैनल में शामिल होते हैं वो इसको सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि नए प्रोग्राम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। दोस्तों, आज जो है 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन हो कह दिया, 30 दिन हो चुके हैं, पूरा महीना हो चुका है। आज के दिन ही हमने, यही वो वक्त था जिस टाइम पे मैंने अपने चैनल पे ये ऑडियो जो है अपलोड की थी। ठीक 1 महीना पहले इसी टाइम पे 11 तारीख थी और यही टाइम था मैंने ये ऑडियो जो है अपलोड की थी अपने चैनल पे। और इसके बाद पे दर पे इस पे प्रोग्राम्स किए और सोशल मीडिया पे पोस्टिंग और मीडिया को टैग कर करके हमने इस चीज़ को हाईलाइट करना शुरू किया। तो आज 1 महीने के बाद मामला जो है वो इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच चुका है। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था, यूके का मशहूर जो न्यूज़ चैनल है डेली मेल, उसने इस स्टोरी को पब्लिश किया। और हार्ड कॉपी में जो इसका न्यूज़पेपर पब्लिश होता है उसमें भी ये स्टोरी लगी थी, उनकी वेबसाइट पे भी उन्होंने पब्लिश की। और दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े से बड़े जो मीडिया ग्रुप्स हैं वो इस स्टोरी को पब्लिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे टीवी चैनल्स पर भी, और ख़ुसूसन इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं उन पे आप इस स्टोरी को देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और 1 महीने की तगो-दो के बाद अब जाके दुनिया में ये मामला उठा है, ख़ुसूसन यूके में। और यूके की आवाम को अब जाके, जो नॉर्मल कादियानी जो थे उनको तो पहले से ही पता था, ये तो बेचारे थोड़े से तो हैं ये। चौधरी साहब पहले मुझे कहते होते हैं कि हमारे ये जो 2-4 चैनल है ना, ये भी ज़्यादा हैं मरज़इयों की तादाद के हिसाब से। जितने मरज़ई हैं दुनिया में, ये 4-5 चैनल भी ज़्यादा हैं, 1-2 से ही काम चल जाना था। तो मरज़इयों को तो ज़्यादातर पता चल गया था, लेकिन कुछ अभी भी हैं ऐसे जिनको अभी तक नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर मरज़ई जान चुके हैं कि ये मामला हुआ क्या है। लेकिन यूके की जो दूसरी पब्लिक है, दूसरे जो रहने वाले यूके के बाशिंदे हैं, अब उनको भी इस मामले का पता चला है और उनमें शदीद तशवीश पाई जाती है। तो आने वाले वक्त में ये मामला और ज़्यादा उठेगा और ये जो यूके में रहने वाला है मुजरिम एक, वो तो कन्फर्म जेल में जाएगा। अब मिर्ज़ा मसरूर के साथ ये क्या करते हैं, जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन है और हमने जो एक ऑडियो में से एक चीज़ आपके सामने पेश भी की थी, और हमें उसका कुछ खदशा ऐसा भी है, अगर वाक़ई जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हुआ तो मिर्ज़ा मसरूर भी जेल में जाएगा। कोई चांसेस इसके बचने के नहीं है। और जितना ज़ोर दे के ये उसको निदा को कह रहा था मामला दबाने के लिए, उससे ज़ाहिर यही होता है कि गड़बड़ है कोई ना कोई। और अगर वो गड़बड़ निकली वैसी, तो मिर्ज़ा मसरूर साहब भी जेल में जाएँगे। तो देखते हैं क्या होता है। आज हम आपको बताएँगे कि कौन-कौन से मीडिया ग्रुप्स जो है वो इस स्टोरी को शेयर कर रहे हैं। अब आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थोड़ी देर में हम लिंक देते हैं तो आप भी इसमें शामिल हो सकेंगे। ये आपके सामने जी, मैं गूगल से मैंने इसको सर्च किया है। अब एक-एक तो आपको दिखाने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये सबसे ऊपर डेली मेल का लिंक आ रहा है, dailymail.co.uk। ये यूके का जो है वो मेन स्ट्रीम जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें से एक है ये डेली मेल। उसके नीचे है जी स्मार्ट टीवी,
یہ پاکستانی ہے، اس نے تو خیر کافی دن پہلے سے ہی اس کو سٹوری کو پبلش کیا تھا۔ آگے یو کے کی ایک اور میڈیا گروپ ہے 5pillars.uk.com، یہ بھی یو کے کا ہے، انہوں نے بھی اس سٹوری کو لگایا ہوا ہے۔ defense.pk یہ پاکستان کی ویب سائٹ ہے، ایک میڈیا گروپ ہے، خصوصاً اس پر جو ہے وہ پاکستانی ڈیفنس کے حوالے سے نیوز وغیرہ لگتی ہیں، لیکن دوسری نیوز بھی یہ دیتے ہیں، اور بہت مشہور یہ ویب سائٹ ہے پاکستان کی۔ آگے ہے جی indusScrolls.com، یہ شاید انڈیا کی ویب سائٹ ہے، یہ بھی کافی مشہور انڈیا کی ویب سائٹ ہے، اس پہ بھی یہ سٹوری انہوں نے بھی پبلش کی ہے، یہی ریپ کیس والی۔ آگے نیچے میرا ٹویٹر ہینڈل آ گیا ہے جی، واہ جی واہ، گوگل اس کو بھی دکھا رہا ہے، آقا کا غلام۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ ریڈٹ پہ تو کافی شور مچا ہوا ہے اس بارے میں، وہ تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں جی۔ ایک منٹ جی، یہ لیں جی، یہ تو میرا ہی آ گیا دوبارہ یوٹیوب کا، یہ آ گیا جی ہم سب .com.pk، یہ انگلش ورژن ہے، یہ ہم سب .com.pk یہ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، انہوں نے بھی اس سٹوری کو لگایا ہوا ہے۔ آگے چلیں جی، جی ایکس احمدیہ کیلیفیٹس گرینڈ ڈاٹر رپورٹڈلی ابیوزڈ، یہ ہے جی ایم نیوز ٹی وی، انہوں نے بھی اس سٹوری کو لگایا۔ آگے ہے جی، یہ ہے جی سپٹنک نیوز ہے .com، سپٹنک کا کیا ہے جی .com، یہ انہوں نے بھی اس سٹوری کو لگایا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ ہے جی ٹائٹل پریس یا ٹیٹل پریس ہے .com لیٹسٹ ٹرینڈنگ، یہ انہوں نے بھی جناب یہ لگائی ہوئی ہے سٹوری۔ آگے چلیں جی سیاست.pk، یہ پاکستان کی ہے، انہوں نے بھی اسی سٹوری کو لگایا ہوا ہے۔ آگے ہے جی YouNewsTV.com، یو کے پولیس انویسٹیگیٹنگ اگینسٹ احمدی لیڈر مرزا مسرور۔ آگے چلیں جی، آگے ہے جی نیوز ایلیگنٹ سائٹ.gr، یہ انہوں نے مسلم سیکٹ لکھا ہوا ہے، چونکہ یہ ان کو انگریزوں کو پتہ نہیں ہے، وہاں انہوں نے یہ پروپیگنڈا جو کیا ہوا ہے کہ جی یہ ہم بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بھی مسلم سیکٹ ہی لکھتے ہیں۔ آگے ہے جی entertainment.co.uk، یہ بھی یو کے کی ویب سائٹ ہے، انہوں نے بھی اسی سٹوری کو لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ان کو چونکہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہیں قادیانی مرزئی، تو یہ چونکہ خود کو وہاں مسلمان شو کرتے ہیں تو یہ اس کو مسلمان ہی لکھ دیتے ہیں۔ آگے ہے جی مسلم سیکٹ بیہائنڈ، اچھا یہ ہے گرنتھ شالہ .com، یہ نام سے لگ رہا ہے کہ شاید انڈین ویب سائٹ ہوگی۔ آگے ہے جی انہوں نے بھی لگایا ہوا، آگے ہے جی پی کے نامہ، وہاں پہ بھی ہے یہ۔ آگے ہے جی dailyadvent.com، انہوں نے بھی اس نیوز کو لگایا ہوا ہے۔ آگے ہے جی newslocker.com، انہوں نے بھی اس سٹوری کو پک کیا ہوا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی اور کون سی ملتی ہے ہمیں۔ 3-4 بڑے جو گروپس ہیں، اسکائی نیوز ہو گیا، بی بی سی، CNN، الجزیرہ،
ये रह गए हैं, उनको हमने मेल्स की हुई हैं, बार बार करेंगे, देखते हैं वो क्या करते हैं। बोलेंगे वो भी, बोलने पे मजबूर कर देंगे हम, टेंशन नहीं लेनी नाज़रीन कराम। ये आगे है जी, क्या है जी, नई जाऊं पॉइंट समथिंग इस तरह का कुछ है, इन्होंने भी ये लगाया हुआ है जी। खैर बहरहाल आगे आगे चलते जाएं, ये देखें आगे 10 पेजेस शो हो रहे हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं और वेबसाइट के भी यहाँ पे तज़किरे होंगे जिन्होंने इस स्टोरी को लगाया हुआ है। अब रह गए हैं नाजरीन कराम दो तीन बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स, जिनमें बीबीसी है, सीएनएन है, स्काई न्यूज़ हो गया, और अल जज़ीरा टीवी हो गया। इस तरह के 5-7 मीडिया बड़े ग्रुप्स जो हैं ये रह गए हैं। आने वाले दिनों में आप इस पे भी देखेंगे, फोटो लगी होगी मिर्ज़ा मसरूर की, ये है वो बाबा 70 साल का। आगे आपको चौर साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम चौर साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौर साहब, कादियानियत तो दुनिया के किनारों तक फैली हुई है, पता चला है आपको? नहीं, आप ये क्या पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं? अखबारों ने क्या लिखा है? मुझे थोड़ा सा बताएं ना। शायद उन्होंने कई लिखा कई नए लोग होंगे, उनको भी नहीं पता होगा, और मैंने सारे अखबार तो नहीं पढ़े। क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने लिखा हुआ है जी कि ये अहमदिया लीडर जो है मसरूर अहमद, ये वो रेप केस रेप के जो विक्टिम को डरा रहा था, धमका रहा था। डरा रहा था, धमका रहा था, उसको चुप रहने का कह रहा था कि चुप करो, पुलिस के पास न जाओ। तो विक्टिम कौन एक है? विक्टिम जो है इनके चौथा खलीफा जो मिर्जा नासिर अहमद है उसकी नवासी है, जिसको दोती कहते हैं। तीसरा जो खलीफा है इनका मिर्जा नासिर अहमद, उसकी पोती है। पांचवा जो खलीफा है मिर्जा मसरूर अहमद, उसकी भतीजी है। तो रेप किसने किया है उसके साथ? तीसरा जो खलीफा था इनका मिर्जा नासिर अहमद, उसके बेटे ने, जो कि इसका सगा बायोलॉजिकल फादर है, सगा प्यो, इसका सगा बाप, उसने किया है। पांचवा जो इनका खलीफा है मिर्जा मसरूर अहमद, उसके साले महमूद शाह ने किया है, खोते ने, जो कि इनका नाजरे इस्लाह और शाद है। और इनका एक और लीडर है, उसका नाम है डॉक्टर मुबशर, ये रबुआ में होता है, उसने किया है। एक और है इनका जनाब मिर्जा नासिर जो था, उसकी 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 उसका जो था, क्या उसको कहते हैं, दामाद। मिर्जा नासिर का जो दामाद था उसकी दो शादियां थी, एक शादी उसने की थी मिर्जा नासिर की बेटी से, एक शादी उसने अपनी घर की मुलाजमा से की थी। उसके साथ वो पकड़ा गया था, तो उसकी बीवी ने तलाक ले ली पहली ने, तो उसने उसी मुलाजमा के साथ कर ली। उसका बेटा जो है उसका नाम है आमर, इन्होंने वो रेप भी किया है ना? इन्होंने रेप किया जी। रेप करने वाले भी खलीफों के बेटे हैं, जिसका रेप हुआ वो भी खलीफों की बेटी है, जो कह रहा है चुप कर जा दड़वट जा ना इश्क दा खोल खलासा बन जो दुनिया दा हासा, जो कह रहा है चुप कर पुलिस के पास ना जाना वरना जमात एक्शन लेगी, वो भी खलीफा है। तो कादियानी तो कहते थे कि मुसलमान जो हैं, आलम जो हैं, वो मौलवी बदकार है। तो अब अब तो ये किसी अब मौलवी ने ये तो इनकी स्टोरी बेटी को छेड़ा नहीं है। चौर साहब, अब ये स्टोरी दुनिया के किनारों तक पहुंची हुई है। कहाँ कनाडा, कहाँ अमेरिका, कहाँ इंग्लैंड, कहाँ भारत, अंदाजा करें ना आप। अमेरिका एक किनारे पे है, पाकिस्तान इंडिया दूसरे किनारे पे है, तो यहाँ से चल के अमेरिका, कनाडा, यूके, वहां तक पहुंची हुई है, पूरे किनारे घूम लिए हैं स्टोरी ने। हर अखबार कह रहा है ये रेप 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 हो रहा है हर जगह पे। रेप किया है कादियानियों के खुदाई खलीफों की फैमिली ने अपनी बेटी के साथ, ये लोग कह रहे हैं जी। ठीक हाँ है जी, ना जी? गैंग रैप हुआ तो है। खुदाई खलीफा तो कहता था 2-4 दिन बातें होंगी, अब तो महीना डेढ़ नहीं हो गया? अब तो दुनिया सारी आज कह रही पूरा है। महीना देखें, ये इस वक्त पूरा महीना हो गया, 30 दिन पूरे, ना उत्ते ना थल्ले। तो खुदाई ऑडियो खलीफे की लीक हुए, बात ऑडियो लीक खुदाई हुए। खुदाई खलीफे की बात तो फिर गलत ना होगी? 2-4 दिन जो है, इसकी क्या तवील है? आपकी समझ में आती है कोई? देखें जी, 2-4 दिन से मुराद यहाँ मुझे याद आ गया,
दो चार मिर्जे ने बंदे ना लिखा हो, हुआ था एक क्या जगह, ख्याल है? मिर्जे ने लिखा हुआ था यहाँ 2 दिन से मुराद 2 साल है। एक जगह एक हवाला है मिर्जे का, उसने लिखा है अच्छा। यहाँ 2 दिन से मुराद 2 साल है। तो ये हम्म। 2 साल ही होने हैं। ठीक दो। इसी टाइम 11 तारीख को आज के दिन मैंने इसी वक्त पे, यही टाइम था 2 बजे के बाद का, जब ये ऑडियो मैंने वीडियो अपलोड की थी, पूरा महीना हो गया। अच्छा। और तो रोज मिर्जा, देख के बड़े से बड़ा मीडिया ग्रुप, बड़े से बड़ा मीडिया न्यूज़पेपर जो है वो इसको स्टोरी को उछाल रहा होता है, हर रोज नया आ जाता है कोई ना खुदाई खलीफा कहता था जया भाई, खुदाई खलीफा कहता था कादियानियों का खुदाई खलीफा बदकार मसरूरा जाहल कोई। कहता था जी 2 4 दिन बातें होंगी। तो 2 4 दिन तो गुजर गए कादियानियों, पूरी दुनिया लानते डा रही है। ये तो खुदाई पहली खलीफे को बर्थडे पता भी ही आ नहीं। आज तो पहला बर्थडे भी आ गया है ऑडियो का। हैं? सो देखें, आज सुबह भी एक दोस्त से बात हो रही थी कि कादियानियों, इंतहा है ये जिल्लत की, इससे ज्यादा जिल्लत और खुदा का अजाब और इबरत का निशान कोई मिसाल दुनिया में दें कादियानियों। कोई मिसाल आप लोगों को कहते थे, कोई सवाल करोगे मसरूर साहब से, खुदा का अजाब आ जाना है, ऐसे चोरी ने आमदीयत छोड़ दी है, खुदा का अजाब आ जाना है। तो इसको कहते हैं खुदा का अजाब। देखो, आपका खुदाई खलीफे की तस्वीर है, ऊपर लिखा हुआ है रेप विक्टिम। विक्टिम कौन है? खलीफे की बेटी। उसके साथ बदकारी किसने की है जी? उसके बाप ने। कादियानी जो बेचारे चंदा देते हैं, जो ना जानने वाले हैं या जो जानने वाले हैं, गौर कर ले। जब कोई बंदा खबर पड़ेगा और मिर्जा मसरूर साहब को कॉल करेगा कि मिर्जा साहब, हम तो आपको बड़ा पाक नेक समझते थे, कि क्या हुआ है? ए जी रेप में मेरा नाम आ गया। अच्छा जी, एक तो ये बड़े शॉकिंग बात होगी लोगों के लिए। फिर दूसरा होगा कि जी आगे रेप कौन है? वो हमारी बेटी है। किया किसने है जी उसके साथ जुल्म? हमने खुद ही किया है। इसको बोलते हैं खुदाई अजाब। इससे बड़ा अजाब दुनिया में कोई दिखा नहीं सकता। अगर इससे कोई बड़ा अजाब भी कादियानी आपके नजदीक है, या जिल्लत इससे कोई बड़ी है। यहाँ कनाडा में भी मैंने देखा, ये मिर्जा मसरूर जब आता था, हेज होलीनेस। हेज होलीनेस क्या कर रहा है? कहता है एक दफा तो पेश किया था ना, बेटी को कह रहा है हेज होलीनेस। 2 3 बातें जो मेरे जहन में है, मैं चले आपसे शेयर कर देता हूँ। एवरी डे हम करते रहते हैं। जब मैंने इस कल्ट को छोड़ा तो मैंने बाज दोस्तों को बताया, मैंने तशरीह करने की कोशिश की थोड़ी सी, देखें जी मैं जमात को छोड़ गया हूँ। वो कहने लगे जमात का दी सी निगाह जा लुच्चा जा ग्रुप सी, ते तू छड़ देता तो बस ठीक है। मैं कहा यार मेरी बात तो सुने ना। वो एक बंदा था, वो कहने लगा यार सुनना क्या है, बस आपने छोड़ दिया बस ठीक है। हम जब जब मैं इस कल्ट में था, हम समझते थे कि दुनिया हमसे डरती है, क्योंकि हमें ये मरबियान मोलमीन, जितने ये बदकार लौंडेबाज मरबी मौला में, इन्होंने हमें बताया था उम्मत मुसलमा अहमदियत से डरती है। करोड़ों अरबों मुसलमान वो हैं जिनको पता ही नहीं कि आमदी भी कोई फिरका है, कोई ग्रुप है, कोई टोला है। आप कहते हैं डरते हैं उससे। फिर हमें बताया गया कि ये जनाब करोड़ों की तादाद में फैल गए हैं पूरी दुनिया में। पता चला फैले भी कोई नहीं है, लोगों को पता ही नहीं ये है कौन। फिर हमें बताया गया कि जनाब हुकूमतें इससे डरती हैं। वो हुकूमतें मैंने पहले भी बयान किया था, आप लिख लें मिस्टर ट्रूडो इन गुरुद्वारा, यूट्यूब पे लिखें। तो यहाँ कनाडा के अंदर आज़ादी है सभी को। ट्रूडो साहब आपको गुरुद्वारे में मिल जाएंगे, मिस्टर ट्रूडो इन टेंपल, टेंपल में मिल जाएंगे, मिस्टर ट्रूडो इन मास्क वहां मिल जाएंगे। लेकिन आपको बताया गया कि ना 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 ना, ट्रूडो साहब तो हमारे बगैर सांस भी नहीं लेते।
تو یہاں کینیڈا کی تو مذہبی آزادی کی ایک شان ہے کہ وہ سبھی کو جا کے جو بھی کوئی جلسہ جلوس کرے وہاں پہ وہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ جا کے نمائندگی کرتے ہیں. ساری دنیا ڈرتی ہے. پہلے تو دیکھ لیں 44 کی منٹ کی آئیڈیو میں ندا صاحبہ ایک سیکنڈ نہیں ڈری. مرزا مسرور صاحب سے اس نے اس کی چھترول کی ہے، وہ چھترول کی ہے. یہ جو قادیانی ملنگ ملنگڑیاں ہیں یہ دیکھیں پوجا پاٹ کی جگہ پہ نیچے کو سیر کیے ہوئے ہیں، رشتے برباد ہو گئے ہیں، چندے سے گھر لٹ گئے ہیں، ایمان لٹ گیا ہے، لیکن جرت نہیں ہے سوال کرنے کی. اتنا خوف ہے صرف قادیانی ملنگ ملنگڑیوں کو. اپنی بیٹی نے تو 44 منٹ اگر آپ دوسرے لفظوں میں بولیں مار مار چھتر توڑے خلیفے دی پگ ڈاہڑی ہے تے دھوتی ہوتی اگے کو نہیں تھلے، وہ ڈری ہے. اس کے بعد ہم نے پروگرام کیے ہیں آقا کے غلام پہ، ہم ڈرے ہیں. باقی وہ چینل ہیں زتون والے ہیں، شمس بھائی ہیں، وہ ختم نبوت کے آپ نے وہ لیٹر ایشو کیا، کوئی ڈرا ہے آپ سے؟ تو بند ہو گیا. اب بڑے بڑے جو اخبار ہیں جو جن میں آپ کے مرزا مسرور صاحب کی تصویر آ رہی ہے حضور پر نور کی، کوئی ڈرا ہے آپ سے؟ آپ مجھے بتاؤ، پہلے دن بھی علماء نے جب مرزے غلام قادیانی کو دیکھا، اس کے عقائد دیکھے، اس کی حالت دیکھی، اس کے ساتھ جو لونڈے باز جو بدکاروں کا ایک گروپ تھا چندہ کھانے والوں کا، تو لوگوں نے ساری ان کی کتابیں دیکھ دو کے علماء نے شور مچایا کہ یہ جھوٹے عقائد کفر سے بھی بدتر ہیں. آپ مانتے نہیں تھے مرزا صاحب سچے ہیں، مرزا صاحب سچے ہیں. ضیاء بھائی نے ایک دن بیان کیا تھا کہ مرزا صاحب اور اس کے ساتھ جو گروپ ہوتا تھا جان بوجھ کے جھوٹ بولتا تھا کہ 500 بندہ اگر جھوٹ کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے، 2 بندے وہ تصدیق نہ کریں، وہ لا علمی میں مان لیں، تو ان کا ٹارگٹ آپ کے کلٹ کا صرف وہ 2 بندے ہوتے تھے. اسی طرح آپ آگے دیکھ لیں، یہ مرزا طاہر صاحب کی جو کروڑوں بہتے ہیں، کیا مرزا طاہر کو یہ پتا نہیں تھا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس کو پتا تھا. اس کا بھی ٹارگٹ یہ تھا کہ جھوٹ بولتے جاؤ بولتے جاؤ، چلو 2-4 تو اور پھنسیں گے نا. اور جو پہلے جو ملنگ ملنگنیاں وہ ہم نے ویسے رشتوں کی مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے اتنا برباد کر دیا ہے، انہوں نے تو چھوڑنا نہیں ہے. تو بس جھوٹ بولتے جاؤ. اسی طرح وہ جو مرزا غلام قادیانی کا کلٹ تھا، علماء نے پہلے دن سے دیکھا، انہوں نے کہا یہ عقائد یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ تو کفر سے بھی بدتر ہے. آپ نے نہ وہ پڑھے نہ وہ دیکھے. وہ جیسے ایک تو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ایک ہمارے تائے کی، جو میرا تایا اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے فوت ہو گئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا مرزے کے قائد کیا ہیں. انہوں نے جا کے جناب یہ مان لیا جی آمدیت کو. تحقیق کیا کی میرے تائے نے؟ وہ اپنے چچا کے ساتھ گئے ادھر قادیان میں، تو دیہاتی ایریا تھا ہمارا، اور کوئی بندہ جو تھا وہ میرا مطلب شان والے کپڑے پہنتا تھا. اس وقت آج سے 30 40 50 سال پیچھے چلے جائیں، گاؤں کی زندگی بہت سادہ تھی. تو چچے نے کہا، اس نے کہا تائے کو کہ آپ نے یہ جتنا بھی یہ سامنے نظر آ رہے ہیں لوگ، ان میں سے زیادہ جو کہہ لیں کہ دبدبا یا لباس کس کا پیارا ہے؟ جس طرح وہ آج مان نہیں لیتے وہ پاکستان انڈیا میں کہ جی پیر صاحب دے منہ تے نور بڑا سی. وہ نور یہ ہے کہ پیر ویلا ہے، نالے گوشت کھادا ہے، نالے کپڑے پائے نے چندے دے لٹے دے، تو وہ منہ تے نور ہونا ہی ہے. وہ تایا کہنے لگا کہ وہ جو بندہ ہے وہ تھا خلیفہ زانی، اس نے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس نے کہا چچا وہ بندہ کافی یار مجھے لگتا ہے یہ بس یہی ہے جی امام مہدی. آئے میرے نے آن کے پنڈ کیا، انہیں کہا جی میں نے امام مہدی دیکھا ہے. کیا بات، وہ سوٹ ہی بڑا سونا سی. لو جی اس کے بعد ہماری ساری برادری مان گئی. میری برادری کے لوگوں کو آج بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا، نماز نہیں آتی. جاؤ جا کے ان کو کھڑا کر کے پوچھو، نماز نہیں آتی کسی کو، قرآن نہیں آتا. یہ تھا جی وہ پودا لگ گیا کہ خلیفہ زانی کا جو سوٹ تھا وہ بھی لوٹے چندے کا تھا. اگر ہم چندہ نہ دیتے تو خلیفہ زانی نے کہاں سے پہننا تھا؟
एक और बंदे ने दूसरे को कहा, उसने कहा मिर्जा साहब को देख के आए हो, मिर्जा साहब क्या कर रहे थे जब आपने देखा? उसने कहा कमरे में जल्दी जल्दी दौड़ रहे थे। उसने कहा जिन्होंने दूर के सफर करने होते हैं ना, वो जल्दी चलते हैं, मान लो। हालांकि वो पागल था, हाइपर था, कमरे में बैठ नहीं सकता था आराम से। उन्होंने दरवाजा बंद किया होगा, अंदर वो दौड़ा होगा। उसने कहा जी जिसने दूर के सफर करने हो वो तेज चलता है। ठीक है जी। फिर आपको बयान किया गया कि 14वीं सदी में जनाब इमाम मेहदी ने आना है। ये बात हदीस में लिखी हुई है। 15वीं सदी शुरू हो गई है, ना मानोगे तो हदीस का इनकार करोगे, जन्नत में कैसे जाओगे? ना किसी ने 14वीं सदी पढ़ के देखी, ना किसी ने किताब खोली, पता चला वो हदीस सिरे से है ही नहीं। कोई बात कादियानियों आपको सच बताई गई है? ना बैतें सच्ची, ना हदीसें सच्ची, ना बादशाह पेश किए वो सच्चे। एक चीज आपके पास रह गई थी, हालांकि वो नहीं थी। लोग पहले दिन से बयान करते थे कि खलीफा जानी, मैंने रवा से एक बंदे ने मुझे बयान बताया कि जब हम छोटे छोटे थे, वो बंदा बुजुर्ग है, जर्मनी में है। उसने मुझे बताया कि जब हम छोटे छोटे थे तो हम सुनते थे कि खलीफा जानी अपनी बेटियों से जना करता है। इसका मतलब था लोग पहले भी ये बातें करते थे, आप मानते नहीं थे। हम कहते थे करोड़ों बातें झूठ है। नहीं जी, वो हजूर हमारे का कसूर नहीं है, हमारा खलीफा जो खुदाई है उसका कसूर नहीं है, मरबियान का कसूर है, लोगों का कसूर है। चलें जी। वो बादशाह जो 20-22 आपने पेश किए झूठे थे। नहीं, हजूर का कोई कसूर नहीं, लोगों ने जो रिपोर्ट दी हजूर ने पढ़ के सुना दी। ठीक है जी, मान लिया। अकायद यार, ये जो किताबें लिखी हैं ये पता नहीं 19-20 का फर्क पड़ गया, हजूर का कोई कसूर नहीं, खलीफा हमारा खुदाई है। अब आपका खलीफा आया सामने, एक तरफ खलीफे की आवाज है, एक तरफ उसकी बेटी की आवाज है। कोई कादियानी मुझे बताए कि जो मिर्जा मसरूर साहब ने अपनी मुंह बोली बेटी निदा के साथ बात की है, जो बातचीत आपको आइडियो में मिली है, कोई शरीफ इंसानों वाली, खुदाई खलीफा तो दूर की बात है, कोई इंसान जैसे को बात करते हैं, कोई इंसानों वाली बात है उसमें? नंगा हो गया आपका कल्ट, नंगी हो गई आपकी बातें। अब लोग की क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि इन खबरों के बाद मुझे ऐसे लगता है कि कई और चीजें भी हैं, उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन मोटी मोटी जो दो चार बातें हैं, बेशुमार जो मुल्क है उन्होंने आपके मिर्जा साहब को वीजा ही नहीं देना। पहले तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपके मिर्जा साहब ऐसे जेल जाएंगे, ये ज्यादा चांसेस है। अगर आपके करोड़ों डॉलर का चंदा का कोई लग ना गया, जैक जिसको कहते हैं, तुक्का, अगर तो ये करोड़ों डॉलर चंदा दे के कोई तुक्का लग गया, फिर तो आप मिर्जा साहब को बचाएंगे। लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि मिर्जा साहब मसरूर साहब जाएंगे जेल, अपने साथ जितने रेपिस्ट का ग्रुप है उनके साथ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर वो बच भी जाएं तो बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने मिर्जा साहब को नहीं देना वीजा, और अगर वीजा मिला तो लोग कहेंगे कि रेपिस्ट जो है वो आ रहा है, और आप कहेंगे खुदाई खलीफा आ रहा है। आपकी छोटी छोटी बच्चियां बच्चे जब मिर्जे मसरूर के साथ हुए, आना तो इन्होंने ना, ये 4-5-6 लोगों के नाम सामने आए हैं, बाकी भी बदकार हैं सारे, उनके नाम नहीं सामने आए। तो लोगों ने कहना है, अखबारों ने, कि ये रेपिस्ट का एक ग्रुप आ रहा है। तो कादियानियों ने अपनी छोटी छोटी बच्चियां बच्चे लेके जाके उन रेपिस्ट बदकारों के हाथ चूमने हैं। खुदा का खौफ कर लो, सोच लो, अभी वक्त है। बचाओ अपने बच्चों के इस बदकारी से, बचाओ अपना चंदा, बचाओ अपना ईमान। सोच लो दुनिया क्या समझती है आपके खुदाई खलीफे। शाह जी चौर साहब की आवाज आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ?
शाह जी तुसी मौजूद हो इत्थे? काइंडली कमेंट करके बताएं अगर आवाज आ रही है। नहीं चौधरी शाह जी साहब की आवाज नहीं आवाज आ रही, हम थोड़ी आवाज आ रही है। अच्छा चोर साहब की आवाज कोई नहीं आ रही मेरे ख्याल नाल चोर साहब का मसला बन गया। चोर साहब तुसी लीव करके ते दोबारा ज्वाइन करो या शायद तुसी अपना माइक ही बंद कर लिया। चोर साहब ने मैंने लगता माइक ही बंद कर लिया अपना शायद, या मे भी बिजी हो गए होंगे। ठीक आ कोई नहीं, आ जाते दोबारा। शाह जी तुसी लिंक सेंड किया मैनू, ए मेरे ख्याल है इन्हां दा है वे ट्विटर, इन्हां दा कोई ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है ना हाँ जमात दा? ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਜਟਾਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ याद नहीं कि मैं कित्थे मिलिया, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ में है। ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਮ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਵੇ। जटाला साहब कोई अकल करे, मुनाफिक की बहुत सख्त सजा है। You मुनाफिकीन should कि change the इमरान name of your जटाला filthy मुड़ publication। ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 सालों से। कह रहा है you मुनाफिकीन should change the name of your filthy publication। ए उत्ते टाइम ऑफ अहमद है ना, वो कह रहा है इन्हें चेंज कर। कहना बदलो बदलो हूं नहीं। ते ए हुरम शाह अब हुरम शाह का कमेंट पढ़ लो। स्क्रॉल अप, हाँ ए पढ़ लो। लो जी, जटाला साहब आई एम सॉरी दैट यू स्टैंड विद द एंटी अहमदीज। इसमें एंटी अहमदीज का वाला क्या काम है भाई? क्या बात है एंटी अहमदीज वाली? वो तुम्हारी अपनी कुड़ी बता रही है, वो तुम्हारे वो अभी भी जमात में है, खलीफे की बेटी है। इनकी अकलें चेक करें जी। I have mentioned this before and I will mention it again. You are no different than the killers of उस्मान रजी अल्लाह ताला, अली रजी अल्लाह ताला। चेक करें जरा इनकी मेंटालिटी चेक करें, कहां से कहां ये बात को जाके मिलाते हैं। तो तुम्हारी अपनी लड़की बता रही है हमने कोई एंटी अहमदी, हमने कोई ये ऑडियो लीक की है या हमने कोई इल्जाम लगाया। अल्लाह हिदायत दे तुम लोग, इनकी मेंटालिटी चेक करें। तुम्हारी अपने अंदर की लड़की जो है इस चीज को एक्सपोज कर रही है, उसी ने ऑडियो लीक की है, उसी ने इल्जाम लगाए हैं। वो कह रही है मेरे पास सबूत हैं, उसने खलीफे को सबूत दिए हैं। ये इनको एंटी एमदी लगी हुई है। और हमने क्या किया भाई? बिल्कुल। और मैनू भी यही गल कहना सी, जे तू खिलाफत ते कदी सवाल कीता फिर तू ओ वे जेरे उस्मान नू मारिया सी। अस्तगफुरुल्लाह। हद हो गई। Muslim sect behind Britain's biggest mosque is rocked by rape allegations after its spiritual leader told alleged victim to keep quiet। ये है जी, देखें टाइम्स ऑफ अहमद, ये लिखा हुआ है वर्ल्ड्स मोस्ट अपडेटेड इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ पब्लिक न्यूज फॉर फेथ इस्लाम अहमदिया। And it's under new management। जब तो ऑडियो लीक हुई, they posted an announcement under new management। ऐसी क्या पता नहीं की हो गया थे, ਇਹਨਾਂ ਦੀ तो मैनेजमेंट टीम नस गई। शाह जी है तो बड़े बड़े मजेदार कमेंट इन्होंने किए हुए हैं। हाँ जी, इस तो भी ज्यादा अच्छे मिल जाते ने, थोड़ा सा फिरना पैना वे। आहो ये देखो इन्हें जनाब, ये है इनका अपना कोई कादियानी ही है, और ये अभी शाह जी बता रहे हैं कि कैलिफोर्निया का है। और उसने चूंकि ये अब मेन स्ट्रीम मीडिया के जो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर हैं उन्होंने इसको स्टोरी को पिक किया, पब्लिश किया, तो वो उसने इसको रीट्वीट किया है। एक डेली मेल की जो पोस्ट थी ट्विटर पे, उसको रीट्वीट किया है इनके अपने बंदे ने। सारे मर्जी उसको गालियां निकालने लग गए।
بھائی اس کو گالیاں نکال رہے ہو تو جو دوسرے نیوز والے ویب سائٹ والے لگا رہے ہیں ان کو روکو جا کے. مطلب کہ ان کا ذہن یہ ہے کہ اس کو چھپا لیں, مٹی ڈالیں, اس کو جو بھی یہ ہوا ہے یہ سارا معاملہ اس پہ مٹی ڈالیں, اس کو چھپائیں, لوگوں کو پتہ نہ چلے. اس طرح اب نہیں یہ رکنے والا. یہ 125 سال سے ان لوگوں نے یہ منہ بند کیے ہوئے تھے اپنی جماعت کے لوگوں کے, ڈرا ڈرا کے, دھمکا کے, بات نہیں کرنی, مولویوں کے پاس نہیں جانا, کتابیں نہیں پڑھنی آپ نے, ان کے بیان نہیں سننے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, اب نہیں یہ روک سکتے. اب دیکھیں کیسے شاہ جی ترلے لے رہے ہیں. انہوں نے پہلے ایک سرکولر جاری کیا کہ جی نہیں آپ نے کوئی بات کرنی, نہیں رکے مرزئی, بات کر رہے ہیں. پھر دوسرا جاری کیا کہ نہیں بات کرنی, نہیں رکے. پھر انہوں نے ہمارے چینل کے نام لکھ لکھ کے کہا کہ ان چینل پہ نہیں جانا. اور جس دن انہوں نے یہ سرکولر جو ہے وہ جاری کیا تھا اسی دن آ کے ہمارے ساتھ وہ ڈیبیٹ کر رہا تھا قادیانی, سیم ڈے. نہیں اثر ہوا. پھر انہوں نے 5واں سرکولر جاری کیا, ابھی 6واں جاری کیا کل پرسوں ان کے وہ رفیق جات نے. یہ 1 مہینے میں 6 بار اعلانات کر چکے ہیں کہ نہیں بات نہ کریں اس پہ, اور جناب چینلز نہ دیکھیں ان کے. لیکن مرزائی نہیں مان رہے. اب وہ دور نہیں ہے. پہلے یہ لوگوں کو جو ہے نا اس طرح سے, اب تو نہ لوگ ان کی بات ماننے والے ہیں اور نہ ہی ان کے چکروں میں آ کے لوگ اب اس جماعت میں رہنے والے ہیں. دھڑا دھڑ لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں, دھڑا دھڑ. اور میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک قادیانی فیملی کا بہت بڑا آدمی, اس کا یہ خلافت کی جو فیملی ہے بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا. مطلب کہ میں ابھی باؤنڈ ہوں, مجھے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے نام نہیں اناؤنس کرنا, نہ ہی کوئی شناخت بتانی ہے. جب وہ کوشش ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں تک وہ میڈیا پہ آ جائیں گے. ان کا تھوڑا سا پرابلم ہے جس وجہ سے وہ ابھی نہ اناؤنس نہیں کر پا رہے. جب وہ میڈیا پہ آئیں گے تو ایک اور دھماکہ ہوگا, ایک اور ہلچل مچ جانی ہے. یہ جس طرح یہ بنا ہے نا, اس سے بھی بڑا دھماکہ وہ ہو جانا ہے. بہت بڑا نام ہے وہ قادیانیت کا, جس نے مرزیت پہ, مرزے قادیانی پہ لعنت بھیج دی ہے. لعنت ڈال کے اس نے جماعت پہ لعنت ڈال کے اسلام قبول کر لیا. جس دن اس کا اعلان کریں گے ہم, اس کا بتایا جائے گا, اس دن مرزیوں کے لیے ایک اور قیامت کا دن ہوگا. یہ جس طرح یہ آڈیو لیک ہوئی ہے تو مرزئی جو ہیں دڑا دڑ اس کلٹ کو چھوڑ رہے ہیں. ان کی اصلیت کھل گئی ہے. تو جب وہ چیز سامنے آئے گی تو ان پہ اور زیادہ سمجھ لیں کہ ایک ہلچل برپا ہو جائے گی. افضل صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. السلام علیکم افضل صاحب. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. یار this is getting out of control for them. Brother Bashir, what do you think? I mean, so far I think they totally underestimated this whole scenario what they were following, and that really blew up everything right on their faces. I don't know how long they can last, but it is getting out of control. They are hoping that this will all go away and Mirza Masroor is going to exonerate and everybody else is going to be exonerate from this whole allegations according to them. But it seems like it's getting worse and worse day by day. What do you think? Yeah, اور میری opinion میں جب مسرور لیک ہے, جے وہ تھوڑی سی بھی عقل ہے, اور ایس جمعہ اور کوئی جمعہ in the future وہ آ کے کہے گا کہ sorry سارا جھوٹ سی, اسی تونوں لٹیا, اسی ہن ہر چیز بیچ کے اسی نس رہے ہیں. That's the best move for him at this point. So I don't know what he's going to do. I don't think he can run away also. I really can't think that it's going to be that easy for him to run away. Oh no, Think it's about easy. it. So look, the reason is where he lives is a 50 million pound facility that's owned by a different charity called the Mirza Sharif Ahmed Foundation. Very good. But the allegations which are on him, or the charges which are on him or his followers, they are very serious. And if they run away, that is pretty much open and shut case. Well, no. So the only way
it'll all collapse is if the British government revokes their tax exempt status. If they revoke the tax exempt status, then they have to pay property tax within a few months, which is going to be billions and billions of dollars. A 40 million pound bill that they have to pay, or all their property in the UK gets confiscated. So that's how it works. So the Jehovah's Witnesses, Scientologists, all these other fringe groups, this is how to beat them. Whatever government revokes their tax exempt status, and they have to pay property tax immediately. And no one can ever pay that, because who's got 40 million pounds sitting around in capital? So no worries, but let's see how it goes. You know, on the other side, everyone's going to stop paying chanda. You know, jehde buddhe log ne, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਖੋਤੇ ਸ਼ਾਹ. You know, they don't know any better. You know, for an older gentleman to admit that he was wrong, to say मेरी पूरी जिंदगी गलत है, मेरी पूरी जिंदगी झूठ है, बड़ा मुश्किल होता है. You know, a जवान आदमी वास्ते it's easier. So there are some diehards. For example, मेरा भरा दे comment देख लो. Yeah, I read that this morning. Yes. Yeah, exactly. That he cannot see a world where he says I was wrong. वो कह नहीं सकता. उसके वास्ते बड़ा मुश्किल है कहना. वैसे his ego is coming in front of him. Right. कि वो कह नहीं सकता कि भाई मेरे से गलती हो. मैं तो और वक्त कहना. मैं तो basketball खेलना. You know, कोई दफा बंदे ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਣਾ. Hey, my bad, bro. You know, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲੈਣਾ. You know, ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ. ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਭਾਈ. I'm sorry. So ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਕੇ ਜੈਸੇ their murabbi team, their job is on the line. They can't get a job at Walmart, bro. Walmart they nahi lag sakte. They can't get a job at Taco Bell. They have no skills. No skills at all, yeah. No college. None whatsoever, yes. But You're right. You know, they need to man up. We'd say you need to man up and get a job at Amazon, cleaning the bathroom, and work your way up, bro. It might take 10 years, bro. You know, that's what I did. I joined the Air Force. मैं मेरे अब्बे वास्ते काम करता था. उत्थे भी bathroom साफ करना पैंदा सी. So जब मैं अब छुट्टी मंगी ते मैनू शुरू करना पिया. That's where I started, cleaning bathrooms and just cleaning the area, साफ करनी, सफाई. And then it took me 10-15 years to get to where I wanted to get. So yeah, Kani bhai. That's very true. That's very true. But okay, here is one scenario which is coming up. If the British government comes on them very hard. अफजल साहब हमारे साथी कह रहे हैं उर्दू, आप उर्दू में बोल रहे हैं, शाहजी ने बोलन दे इंग्लिश. ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਚ ਬੋਲ ਲਓ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਉਰਦੂ, ਸ਼ਾਹਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ. And I'll be right back. मैं उन्हें मुड़ के आना. Okay. So नहीं प्रज्ञा भाई कहने का मकसद ये है कि देखें अगर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इन पे कोई सख्त एक्शन ले लेती है, फर्ज करें आई डोंट नो वेदर इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल और नॉट, ले लेती है, तो इनका स्केप राउट क्या होगा? इनका सब कुछ तो वहीं पर है, तो फिर वापस इनको इंडिया मिलेगा मुझे जो लगता है. ना देखें मेरी बात सुने. इस किस्म के चार्जेस के साथ कोई भी वेस्टर्न कंट्री जो है ना इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी. मतलब मिर्ज़ा मसरूर की मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ. अगर उन पर चार्जेस लगाए जाते, चार्जेस फाइल हो जाते हैं अगर, तो ही इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी बच्चों के साथ जो जिना करने वाला है. ठीक, लेकिन मकसद ये कहने का कि अगर फर्ज करो उसमें से 1% या 2% भी स्टार्ट हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, तो ये तो डिक्लेयर हो गए साहब, सेक्सुअल मतलब उसमें आ जाते हैं आराम से. और
वेस्टर्न कंट्री तो इनको कोई नहीं लेती, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री का जो वीज़ा एक्सेप्ट करने का या नेशनलिटी एक्सेप्ट करने का तरीका है, उसमें ये होता है कि आपको बताना होता है हल्फिया कि आपने किसी किस्म के दूसरी किसी भी कंट्री में किसी किस्म के ऐसे क्राइम में हिस्सा नहीं लिया जो कि उसमें लिस्ट दी हुई होती है कि कौन कौन से क्राइम। अगर उनमें से एक भी है तो फिर उनको वजाहत करनी पड़ती है क्या थी। वो फिर समझते हैं, सोचेंगे, देखेंगे कि साहब अगर ऐसा जो जानबूझ के हुआ, गलती से हुआ, जो भी हुआ, जिस तरीके से भी हुआ, वो फैसला करते हैं। लेकिन 99% जो ना उस बंदे की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो मकसद ये कहने का कि अगर ये हो जाता है तो भागने के चांसेस तो फिर भी नहीं रहेंगे। भाग के जाएंगे किधर? चांद पे? देखिए मेरी समझ में तो एक ही मुल्क आता है कि अगर इनको कहीं ना कहीं कोई आसरा मिला तो इंडिया में मिलेगा। यूरोपियन कंट्री तो इनको लेंगे कोई नहीं। लेकिन मिर्जे मसरूर को अगर मिनिमम अदालत से ये हो सकता है, मिनिमम कम से कम के वार्निंग मिले। अगर इसको वार्निंग भी मिल गई ना तो बहुत से यूरोपियन कंट्री में इसका दाखला बंद हो जाएगा, वो नहीं आने नहीं, वो ठीक है। लेकिन इंडिया में देखें, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आर रियल मुस्लिम। कादियानी नहीं है, कादियानी वहाँ पर सिर्फ 10-15 हज़ार 20 हज़ार इतना ही है, फर्ज करो इतने भी हैं। तो आपको क्या ख्याल है कि वो मुसलमान इनका जीना हराम इंडिया में नहीं कर देंगे जो मेजॉरिटी में? इंडिया कुछ सियासी बुनियादों पर पाकिस्तान मुखालिफ जो अनासर होते हैं ना उनको पनाह दे देता है। यहाँ पाकिस्तान देखो, इंडिया के मुसलमानों, पाकिस्तान देखो, इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया का जब बात आती है तो ठीक है साहब, कुछ भी हो जाए, इंडिया के मुसलमान भी समझते हैं कि साहब इंडिया उनका मुल्क है और वो चाहे उनमें उनको जीना हराम किया हो, कुछ भी हो, दैट्स डिफरेंट। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। मकसद ये कहने का कि अगर ये मुसलमान की बात करता है, मुसलमान और ये चोर किस्म का मुसलमान, तो वो मुसलमान चाहे वो इंडियन हो, वो इस्लाम के सामने इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ उनके लिए मसला इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, या उनके लिए मसला है इस्लाम तो इस्लाम, और सब जानते हैं कि ये चोर हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं है। आई डोंट थिंक सो। ये अगर कोई दूसरे सियारे पर जाके जमीन खरीद ले, फिर यही बेहतर भाई मेरे किसी दूसरे सियारे पर जाके जमीन खरीद ले, वहां पर जाके अपना नबूवत कायम कर दे, खिलाफत कायम कर दी सब। अल्लाह रहम करे यार। तो मैं तो ये सुन रहा हूँ आपकी बात, बड़ी प्यारी बात थी। वो अपना बीच में उनका कनेक्शन ड्रॉप हो गया अपना चौधरी साहब का, तो वो उनकी बात मैं चाह रहा था कि मैं उनकी पूरी बात सुनूं। बहरहाल आप दूसरे लोगों से भी बात करें प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उमर भाई हमारे साथ शामिल हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ज़िया भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाएं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रदर बशीर, nice to see you again. Brother Afzal, माशाल्लाह, good to hear from you even though you're in California. बस क्या कहने हैं ज़िया भाई, ये इस वीडियो ने तो तहलका मचा दिया है कादियानियों के लिए। अभी ब्रदर बशीर भाई ने जो अभी ट्विटर का जो दिखाया था इमरान जटाला का, वो कैलिफोर्निया में ही होते हैं, सदर्न कैलिफोर्निया में, और वो खुद कादियानी हैं। उनके बाप दादा खुद कादियानी थे, पक्के मतलब कट्टर किस्म के कादियानी। तो वो भी रीट्वीट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अगर शेयर करते हैं तो शायद उनको भी थोड़ी अकल आ जाए। अब ऐसे चौधरी भाई जो बता रहे थे अपने ख़ानदान के बारे में कि उनके ताया ने किस तरीके से कबूल किया फलां ये वो, उसी तरीके से मेरे फैमिली मेंबर में मेरे क्या नाम है परदादा हैं। और मिर्ज़ा ताहिर अपने एक वीडियो में इंग्लिश के एक सेशन में बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जाहिर लोग जो ना कादियानी अपनाते हैं, कबूल करते हैं। मैंने आपको ज़िया भाई मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले एक वीडियो भेजी थी, उसके 1 मिनट मार्क के ऊपर मिर्ज़ा ताहिर कहता है, पहले तो
ملا 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 کرے جا رہا تھا. پھر بعد میں کہتا ہے کہ جتنے بھی جاہل ہیں نا قادیانیت قبول کرنے سے پہلے تو انہوں نے بہت جو نا خطوط لکھے مرزا طاہر کو کہ پہلے آپ ہمارے لیڈر کو منائیں, اس کو قادیانی کریں, اور پھر ہم قادیانی خود ہوں گے. تو یہ آپ کے مرزا طاہر ایم ٹی اے کے منہ سے باتیں نکل رہی ہیں. آپ لوگوں کو سوچنے چاہیے, ان تمام لوگوں کو سوچنے نہیں چاہیے اس کے بارے میں, لیکن وہ خود سوچتے نہیں ہیں. بالکل عمر بھائی, آپ کی بات بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عقل شعور دے, لیکن جو عقل شعور والے قادیانی ہیں وہ تو دھڑا دھڑ اس کلٹ کو چھوڑ رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں چھوڑ رہے ہیں. ایسا ہی ٹائم ان پہ ایک آیا تھا مرزا ثانی کے دور میں, ان کا دوسرا جو خلیفہ تھا, اس وقت بھی بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عہدیدار چھوڑ گئے تھے. لیکن تب ایک مسئلہ تھا کہ سوشل میڈیا نہیں تھا, ورنہ اس وقت قادیانیت ختم ہو جانی تھی. سوشل میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملے کو دبا گئے. اب یہ معاملہ نہیں دبنے والا. اور قادیانیوں کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے ضیاء بھائی, یہ بھی ہم آن ایئر کہہ ہی دیتے ہیں کہ دیکھیں مرزا مسرور, مرزا فیملی, ان کو چندوں کی ضرورت نہیں ہے, حالانکہ یہ لیتے ضرور ہیں, ہڑپ ضرور کر جاتے ہیں. قادیانیوں کو یہ سوچ لینی چاہیے کہ یہ جو موقع ملا ہے نا, جس طریقے سے کیتھولک چرچ کے اوپر قانونی کاروائی ہوئی تھی جب ان کے پیڈیفیلیا کے کیسز نکلے تھے, تو اسی طریقے سے قادیانیوں کو اب بھی جھپٹا مارنا چاہیے. نہیں تو اگر یہ مرزا قادیان گیا لیفٹ سائڈ پہ, یہ تو اپنے بلبوتے کے اوپر اپنے بزنسز جو انہوں نے قائم کیے ہیں نا, فراڈولنٹ جو بزنس ہے, اس کے اوپر پلتے پڑیں گے. ان کے اگلے آئندہ 10 پشتے تک کھاتی پھریں گے ان چندوں کے پیسے سے, ان بزنسوں کی وجہ سے. تو فرق یہ ہے کہ قادیانی اب اٹھیں, اپنے آواز اونچا کریں, کیسز درج کریں, کلاسیفیکیشن لا سوٹ لگا دیں ان کے جماعت کے خلاف, تاکہ یہ پیسہ جو ہے نا ان کے جیبوں سے نکلے. اب اگر نہیں سمجھے قادیانی تو پھر وہ ہیں بے وقوف. اور میری دعا ہے کہ ہماری جو سسٹر ہیں ندا, جنہوں نے ان کا پول بانڈا کھولا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ قادیانی ہیں, پتہ نہیں کس منہ سے کس سمجھ سے ہیں وہ, اللہ ان کو عقل دے. کیونکہ جس طریقے سے ایس اے چودھری بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ اس گفتگو کو آپ سنیے گا, وہ گفتگو ہے ہی نہیں. وہ ایسا ہے جیسے ایک دلال جو ہے نا اپنے کسی ناپاک عورت سے بات کر رہا ہے. I mean, it is just beyond me. وہ کوالٹی گفتگو تو ہے ہی نہیں, ڈسکشن تو ہے ہی نہیں. اور جتنے بھی عورتیں مرزا مسرور سے مل چکی ہیں, اور ان کو اگر تھوڑی سی بھی اگر شک پڑ گیا نا مرزا مسرور کے بارے میں کہ پچھلے سال یا 10 سال پہلے مرزا نے ایسے ہاتھ مارا ہو یا یہ کہا ہو, تو یا تو اس نے ایسا دیکھا ہے, اس نظر سے دیکھا, تو ان کے ڈاؤٹس جو ہے نا پورے کے پورے ریموو ہو چکے ہیں. اب ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ سارے ٹھرکی کے ٹھرکی ہیں. اللہ ان کو عقل دے بس. You're right. میرا خیال سے عمر بھائی بات دراصل یہ ہے کہ مرزا صاحب کے پاس بھی چوائس آف ورڈ جو ہوتی تھی بڑی پور ہوتی تھی, اور ان کے جتنے بھی ڈسینڈنٹس آ رہے ہیں ان کی چوائس آف ورڈ جو ہے از ایکسٹریملی پور. لگتا نہیں ہے کسی بھی طریقے سے کہ ان کی کسی بھی بات سے کوئی کوالٹی ظاہر ہو رہی ہو. یعنی کہ آپ نے ابھی کہا جیسے آڈیو کے اندر جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہا ہے, کسی بھی لحاظ سے وہ شرافت کی گفتگو نہیں ہے, کسی بھی لحاظ سے. اینڈ آئی تھنک دا بگیسٹ بلنڈر ہی میڈ اوور ہیئر بائی سیئنگ دیٹ کیا وہ لوگ 2-4 دن بات کریں گے اور پھر بھول جائیں گے, not realizing that nowadays social media is very common. How is going to die so quickly? I mean, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے مر جاتے تھے 2-3 دن میں بات ختم ہو گئی, جو بھی جتنا بھی بڑا بلیم آیا, جتنا بھی بڑا کرائم ہوا, ہمارا جی پتہ چلا جی 2-3 دن بعد وہ کوئی نام ہی نہیں لے رہا. لیکن اب تو سوشل میڈیا کا ہے. سوشل میڈیا تو یہ اگر یہ کیس ختم بھی ہو جاتا ہے تو یہ بھگو کے جوتے ایسے ماریں گے سب لوگ, جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں, اتنے ماریں گے بھلے کچھ بھی ہو جائے.
भले ये सारे के सारे फ्री हो जाएं, निकल जाएं इस केस से, मगर जूते इनको पड़ते रहेंगे। वो रेड लाइट एरिया जो है ना, वो कहीं जाने का नहीं है, वो वही का वही रहेगा। यू विल सी दैट, बट दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज। अली भाई आ गए साहब, अली भाई प्लीज। अफजल भाई, ये जो रेड लाइट का आप कह रहे थे, ये वो कंजर खाना? जी एग्जैक्टली अहाता खास जिसे कहते हैं, वो सब रेड लाइट एरिया, ये रेड जोन जिसे कहा गया उन्होंने, तो वो दैट्स नॉट गोइंग टू गो अवे एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, चाहे कुछ भी कर। अफजल भाई आप कह रहे थे कि ये बहुत पुअर लैंग्वेज इन्होंने यूज की है, यही उमर खान भाई भी बता रहे थे, तो ये इससे इनकी तरबियत का अंदाजा बखूबी हो जाता है। ये लफ्ज देखे ना कैसे यूज हो, दोनों, ये खलीफा है, एक खलीफे की बेटी है, दोनों की जुबान ये है जी। वो तो चलो आप कह सकते हैं कि वो विक्टिम है, उसके साथ ज्यादती हुई है, वो तो गुस्से में बोल रही है। खलीफा कह रहा था लुच्चा, एग्जैक्टली। देखिए अपने बड़े भाई को कह रहा था लुच्चा। सबसे पहले तो आप मिर्जा और उसकी किताबों से अंदाजा लगा लें कि चॉइस ऑफ वर्ड जो यूज की गई है, जो लैंग्वेज यूज की गई है बुक्स के अंदर, इनकी अपनी किताबों में, वो इतनी पुअर है कि लगता है कि कोई चुमार की औलाद जो है ना जिसने किताब लिखी है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। अब मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, बट दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज वेन एवर आई रीड दैट इट्स अटरली नॉनसेंस। फिर उसके बाद जितने भी उनके डिसेंडेंट आ रहे हैं, आप उनके क्या नाम है, जितने भी खलीफा आए हैं सो फार, और ये जो वो ऑडियो आई है, इसने तो नेले पे देला कर दिया, इसने तो खत्म ही कर दिया। तुम्हारी बक खत्म हो गई है तो बस काल बंद करें। ये नहीं ज़िया भाई, अब सही कह रहे हैं ना, तो पूरी की पूरी 45 मिनट्स में वो बेचारी अपने केस लड़ रही है ना, तो मिर्जा मसरूर आगे से कहता है अच्छा फिर अच्छा तुम भी तो उसके पास गई थी ना। तो मैंने कहा लो भाई, ये तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से नहीं कहता, एक बाप अपनी बेटी से नहीं कह सकता, एक भाई अपनी बहन से नहीं कह सकता। ये बाजारी लैंग्वेज है, बाजारी लैंग्वेज। बिल्कुल अपने आप को पेश किया था। एग्जैक्टली। अस्तगफिरुल्लाह। और वो मासूम बच्ची है उसके सामने, और ये 70 साल का बुड्ढा। यार इट्स माइंड बॉगलिंग। आई डोंट नो व्हाट टू से। चलें, हमने आज जो मुख्तसर प्रोग्राम करना है, हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं अली नाम से। अस्सलाम वालेकुम जी। अली साहब, अली नाम की आईडी से हैं कोई भाई साहब, आपने बात करनी है तो अपना माइक ऑन करें, शायद वो कहीं बिजी हैं। अली भाई हमारे साथ शामिल हुए। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। सारे दोस्त यहाँ पे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है सबको देख के। तो आज ज़रा मेरा गला ख़राब नहीं है, पिछले काफ़ी दिनों से बोल के ना तो ठीक नहीं था, तो मैं गया हुआ था बाहर। खैर बहरहाल प्रोग्राम जो है मेरा ख्याल है ज़िया भाई आपने अपडेट दे दी है, जितनी न्यूज़ वगैरह आई हैं मीडिया में। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें मैं ये कह सकता हूँ, बाकी तो ज़िया भाई ने बता ही दिया अब दोस्तों को, जो मिडल ईस्ट के न्यूज़पेपर्स हैं या न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उन्होंने भी स्टोरी पिक करनी शुरू कर दी है। फिर स्पुतनिक एक रशियन ईस्ट यूरोपियन वेबसाइट है, उस पर भी ये न्यूज़ आ चुकी हुई है। तो ये न्यूज़ जो है जंगल की आग की तरह फैल रही है। अब ये चाहे जितनी मर्जी पाबंदियां लगाएं, ये नहीं रुकेगी और इसका स्नोबॉल इफेक्ट होगा, जिसको कहते हैं अब ये छोटे गोले से अब ये बड़ा गोला ही बनेगा और इन सबको लपेट के ले जाएगा, बर्फानी तोदा बन जाना है ये, ठीक है। तो ये नहीं बच पाएंगे इस चीज़ से। बाकी रहेगी बात, मैं ब्रीफली सुना है अभी फ्यू मिनट्स अगो अफजल भाई जो कुछ कह रहे थे और उमर भाई जो कह रहे थे। लैंग्वेजेस इनकी शुरू से ऐसी ही रही हैं, कभी सामने नहीं आई। तो जो लोग जानते हैं, अगर आप देखें इनके निक नेम्स भी देखें, जैसे फूरी, शुक्री और इस तरह के अजीब अजीब नाम, ये वैसे नाम इन्होंने रखे हुए हैं जिस तरह वो एक लाहौर में एक अहाता ख़ास नहीं है, जो रेड लाइट एरिया है लाहौर के अंदर हुआ करता था, वहाँ से जो लोग निकलते थे, ख्वातीन निकलती थी, उनके भी नाम शॉर्ट नेम होते थे,
ٹھیک ہے، اور آدمیوں کے بھی ہوتے تھے. اور مرزا صاحب آپ یہ نہ بھولیے، مرزا صاحب وہاں پہ ہیرا منڈی میں رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تربیت جو ہے نا وہ ادھر سے ہی ہوئی ہے. تو اس میں لوگوں کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے قادیانیوں کو. اگر آپ کو شک ہے کہ مرزا صاحب وہاں پہ نہیں رہتے تھے، ہم آپ کو حوالہ دے سکتے ہیں. مرزا صاحب وہاں پہ رہا کرتے تھے اور بڑا اچھا ٹائم گزارا کرتے تھے. بھی نشان ہو گئے. ایک سیکنڈ بھائی. تو وہاں پہ رہا کرتے تھے اور بہت کہہ لیں کہ ایمان افروز واقعات دیکھتے ہوں گے، اور اپنے کہہ لیں کہ ایمان جو ان کا یہ لاش پہ تھا وہ بڑا مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے. تو یہ گفتگو جو ہے یہ کوئی حیران کن نہیں ہے. آپ کو تاریخ کے پس منظر میں جانا پڑے گا. یہ لینگویج انہوں نے بڑی کمانڈ کے ساتھ اور بڑی ایک مہارت کے ساتھ گالیوں کے جو انہوں نے ایک کیٹلاگ کٹھی کی ہوئی ہے اپنی کتابوں میں، وہ نظر آتی ہے. دیکھیں اس چیز پہ تو کریڈٹ دینا چاہیے مرزا صاحب کو، انہوں نے برے صغیر میں گالیوں کی انوینشن کی ہے. دنیا میں لوگ آتے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہوتا ہے، اور اگر کوئی مذہب آتے ہیں ان کی سویلائزیشن میں یا انڈسٹری میں کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. تو اگر ہم ان کا دیکھتے ہیں، انہوں نے گالیوں کی انوینشن کی ہے، اور پھر اس طرح کے اپنی کتابوں میں ایمان افروز واقعات لکھے ہیں جو احاطہ خاص میں ہوتے تھے. پھر اس کا اظہار ندا بی بی نے اپنے خلیفہ صاحب کے سامنے کر دیا. وہ واقعات انہوں نے عامر کے بتائے، پھر چاچا فورو کی بتائے، پھر مسرور صاحب بڑے مزے لے لے کے وہ واقعات سنتے رہے. تو انہوں نے بڑی پیار سے سننا پسند کیا. لیکن بعض اوقات جہاں پہ مسئلہ آتا تھا عدالتوں کا، تو مسرور صاحب وہاں پہ پوری طرح سے ہر حربہ بھی استعمال کرتے تھے دبانے کے لیے کہ بس چپ کر جاؤ، دبا کے بیٹھ جاؤ. تو اس قسم کے واقعات جو ہے نا یہ ہوتے رہتے ہیں. یہ تجربہ انہوں نے بتایا کہ 70 سالہ تجربہ ہے. پھر انہوں نے کہا چیخ مار دینی تھی. جیسے مسرور صاحب بھاگنے سے پہلے کہیں مار دیتے ہوں گے بچپن میں چیخ، تو شاید بچ جاتے ہوں. تو ان کو 70 سالہ تجربے میں یہ ساری چیزیں ان کی نظر کے سامنے آ جاتی تھیں. تو اس لیے وہ اپنی ایکسپرٹ جو ہے نا وہ اوپینین ان کو دے رہے تھے کہ میرے تجربے سے استفادہ کر لو. تو یہ میں ایک ویڈیو بھی دکھا دوں گا، لیکن بات یہاں پہ میڈیا کی ہو رہی تھی تو اسی حساب سے میں پھر بات کرتا ہوں. اب یہ جو واقعات ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ رک جائیں گے؟ بالکل نہیں. اب جو آڈیو سنے گی، یہ جو آڈیو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوگی اب ساری زبانوں میں. جس طرح یہ کہتے تھے نا ہماری بکس کی ٹرانسلیشن 100 زبانوں میں ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ انتظار کیجئے، لوگ والنٹریلی اس بابرکت کام میں حصہ لیں گے دنیا کے کونوں کونوں سے، اور یہ تبلیغ کو دنیا کے کونوں تک پہنچائیں گے. اب یہ ہر زبان میں آڈیو جو ہے نا ٹرانسلیٹ ہوگی. ہو سکتا ہے اس پہ ریپ سانگ بھی بنے. ٹھیک ہے، اسپرنٹ ماری پیش کیا تھا، یہ ریپ سانگ بھی آ سکتے ہیں مارکیٹ میں. ٹھیک ہے جی. تو اس کی ٹرانسلیشن رشین میں بھی ہو سکتی ہے، جرمن میں، فرینچ میں. تو یہ تبلیغ جو ہے دنیا کے کناروں تک پہنچے گی، بلکہ کنارے سے بھی آگے نکل جائے گی. ٹھیک ہے، کنارے توڑ دے گی. کنارے توڑ سب کچھ. تو یہ ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں تبلیغ اتنی آسان ہو گئی ہے، اور لوگ اس سے دو کانے جو ہوا ندا کے ساتھ، یہ وہ مرزا مسرور جانے یا مرزا وہ جو ہے تبلیغ یہ پہنچنی ہے، اور اس کو نہیں روکا جا سکتا. اب آپ انتظار کیجئے کہ یہ تبلیغ جو ہے کس کس زبان میں پہلے آتی ہے، پھر اس پہ سانگ ریلیز ہوں گے، ایڈیشن آئیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کے لیے ریڈی رہنا چاہیے. اور یہ دو روحانی وجودوں کی گفتگو تھی جس کے اندر انتہا درجے کی ایمان افروز واقعات کو ڈسکس کیا گیا. دیکھیے یہ ایمان افروز واقعات جو ہیں یہ مرزا صاحب کے ٹائم سے چل رہے ہیں. جس طرح ان کے پاس خواتین رہتی تھی، ان کا الہام پکڑنے کے لیے ہر وقت ریڈی رہتی تھی. یہ سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے.
مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جب الہام ہو، اب یہ نہیں پتا کہاں سے الہام ہوگا، الہام ہو تو مجھے جگا دینا، تو الہام پکڑنے کے لیے وہ ریڈی رہتی تھی خواتین. یہ سیرت المہدی میں لکھا ہوا، اگر کسی کو اعتراض ہے، اگر کوئی یہاں پہ قادیانی ملانگ آ کے پوچھنا چاہے، میں ریفرنس دے سکتا ہوں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو دیکھیے یہ سلسلہ قادیان کے احاطہ خاص سے چل رہا ہے، پھر یہ بابرکت جو احاطہ خاص روا میں منتقل ہوا، روا سے یہ لندن میں گیا، تو اس میں اتنی برکت پڑی ہے کہ یہ 130 سال سے یہ چل رہا ہے. تو اب اگر ندا صاحبہ نے آ کے یہ بیان کر دیا ہے تو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتا ہوں، مجھے آج ہی پتہ لگا ہے، کسی سے آڈیو بھیجی ہے انہوں نے. اب اندازہ لگا لیں کہ ان کی ملنگنیوں کا، جو بے غیرت ملنگنی ہے، میں سب کے لیے نہیں کہتا یہ لفظ، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں جو بے غیرت ملنگنی ہے، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک کی آڈیو میرے پاس پہنچی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات تو پہلے ہوتے رہتے تھے، کوئی بات نہیں، یہ ندا کوئی پہلی تھوڑی ہے، آپ کو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. آج کل تو سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس وجہ سے اس بچی کی جو ہے نا بات پھسل کے وہ سوشل میڈیا پہ چلی گئی ہے، پھسل کے ایسے جیسے ڈولا مچھی تھی، وہ پھسل کے جو ہے نا دوسری جگہ پہ تالاب میں چلی گئی. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا ہوتا رہا تاریخ میں، کوئی بات نہیں، ہر خلیفے کے ٹائم پہ ہوتا ہے، یہ کون سی نئی بات ہے. اب اندازہ لگائیں، جو لوگ عزت دار گھر والے لوگ ہیں، جو غیرت رکھتے ہیں، انہوں نے تو لعنت بھیجی ہے اس خاندان پہ، مرزا خاندان پہ، اور وہ اسلام قبول کر رہے. جو بغیرت ہیں، جو چھٹے ہوئے بغیرت ہے اور بے حس ہے، وہی اس میں رہیں گے. اور جنہوں نے جانا ہی جہنم میں ہے، انہوں نے بالکل، ان کے لیے سوٹ کرتا ہے یہ ایسا ہی. وہ مرزا صاحب کی شلواروں کو بھی چمٹے رہیں گے اور جسموں کو بھی چمٹے رہیں گے. تو ایسے بغیرت رہیں گے. جو غیرت مند لوگ ہیں، جو واقعی سچائی سمجھ کے ان کو چندے بھی دیتے رہے اور اپنی اولادیں بھی قربان کرتے رہے، لیکن جب ان کو سمجھ آ گئی ہے، وہ فوراً چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ چھوڑ رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات بتانی بہت ضروری تھی کہ بغیرت کے لیے بالکل ایسے ہی احاطہ خاص ہے، ان کو تو کوئی فرق بھی نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو کام ہر خلیفے کے دور میں چلتا رہا ہے، یہ کون سی نئی بات ہے. ہاں جی بالکل، آپ کے لیے بالکل یہ سوٹ کرتا، آپ رہیے ایسے ہی. تو یہ ہے کچھ تھوڑی سی اپڈیٹس. تو باقی دوستوں سے آپ پوچھیے ضیاء بھائی، وقت کے ساتھ ساتھ جو مجھے بات یاد آئے گی تو میں کنٹریبیوٹ کر دوں گا. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. نہیں بس اب زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کچھ ساتھی موجود ہیں، ان سے بات کر کے. اے آر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے، آپ کی بات کریں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ایک تو یہ قانون تک جانے پہ دھمکی دیتے ہیں دارالقضاء اپنے قضاء کی، تم وہاں جاؤ تو پھر قضا تمہارے ساتھ جو کرے گا میں اس کی تائید کروں گا. تو یہ تو ملکی قانون سے بغاوت ہے نا. اس بات کو وہاں کی تفتیشی محکمہ اس بات پہ توجہ دیں گے یا نہیں، یہ ایک چیز، اس کا کردار چھوڑیے، لیکن یہ ایک چیز کہ خلافت اندر ریاست کا پہلو آ رہا ہے اس کے. دوسری بات یہ کہ وہ جو کہتی ہے کہ کوئی ہنستا تھا جب میں چلاتی تھی، یہ چیز ہے کہ پورا قادیانیت کے فلسفہ کو واضح کرتا ہے. وہ جو محترمہ کا علی بھائی نے حوالہ دیا کہ ایسا ہوتا رہتا، تو اس محترمہ نے تاریخ بتائی ہے قادیانیت کی. مرزا محمود سے لے کے آپ لوگوں نے ساری کتابیں پڑھی ہوں گی، یہ ویڈیو سب کی تصدیق کرتا ہے.
نہیں اگر ہم کو یقین تھا، لیکن بہت سے لوگوں کی بھائی مخالفین نے کہا مرزا محمود صفائی کے لیے نہیں آیا، موبائل میں نہیں آیا۔ مرزا وفی سے کہا گیا کہ آپ موقع بازاب کے ساتھ تم کہہ دو کہ یہ لوگ پاکیزہ تھے، اس کی ہمت نہیں پڑی۔ لیکن یہ محترمہ کا جو علی بھائی نے حوالہ دیا یہ بھی تائید کر رہا ہے کہ یہ سارا کھیل۔ اب ایک پہلو میں آ رہا ہوں کہ جسے ہمارے بچپن میں ایک ننگے شاہ بابا کو دیکھا بیٹھا رہتا تھا، کچھ لوگ صبح شام اس کے پاس جاتے تھے، وہ بھی ایک اعتقاد کے ساتھ جاتے تھے، وہ ننگے شاہ بابا کا مزار بھی بن گیا۔ یا جسے پارسیوں میں ہمارے علماء نے لکھا ہے وہ تو تفصیل سے، لیکن کہ کچھ فرقے ہیں کیا ہے، بہن بھائی کی شادی بھی ہوتی ہے، تو ان کے مذہب میں اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ قادیانیت کا تاریخ بتاتی ہے کہ اس کو عیب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو اس نے کہا میں نے الٹی کیا، میری آنکھیں کھلی، اس کا مطلب اس سے پہلے اس کو اس کے نزدیک بھی کوئی عیب ایسا نہیں تھا۔ بچپن سے ان کی تربیت ایسی، کم سے کم احاطہ خاص میں اور ان کے قریبی حلقوں میں یہ ہوتی ہے کہ یہ سب جو مرزا محمود نے کہا تھا کہ جائز ہے، عوام کو نہ بتایا جائے۔ یہ بہت سی چیزوں سے اس کی تائید ہو رہی، اور جو انکشافات ہوں گے، ضمیر جاگے گا تو اور بھی بہت سے کیس ایسے نکلیں گے، سامنے آئیں گے۔ خیر یہ ایک پہلو تھا، میرے خیال سے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن اس کی تائید ہو رہی ہے کہ ان کے یہاں اس میں کوئی عیب نہیں۔ یہ ہے کہ باقی دور کے رہنے والے، ان تک کتنا آپ کی آواز پہنچے گی، پابندیاں لگا رہے ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، لیکن ان کے قریب رہنے والے اس سب میں ملوث ہیں، جو عہدیدار ہیں، جو مفتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بات یہ آ رہی تھی کہ ہندوستان میں یہ پناہ لیں گے بھی نہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہندوستان میں چند علاقے ہیں جہاں انہوں نے زور مارا، جیسے ورنگل کا علاقہ ہے، بھارت پور سے لے کر کے علی گڑھ تک کا علاقہ ہے، وہاں یہ کامیاب رہے۔ اس حد تک کہ وہاں یعنی سنی سنگٹھن والے آئے، یہ بھی پیچھے پیچھے گئے، تو کچھ ادھر گئے کچھ ادھر گئے، اور جو ان کی طرف آئے وہ بھی آریہ بن گئے ہندو۔ راجپوتوں کا ملکہ تھا، راجپوتوں کی ایک بڑی پٹی جو ہے وہ مرتد ہوئی، مسلمان بھی ہے وہاں اب بھی ہیں، لیکن بعض علاقے میں ایک گھر ہے، گاؤں میں کہیں ایک بھی نہیں ہے، تو وہاں مسجد باقی نہیں۔ بہرحال ایک وہ علاقہ ہے، ایک علاقہ حیدرآباد کی طرف ورنگل ہے، وہاں انہوں نے بڑی تبلیغ کی، فنڈ ان کے یہاں ورنگل فنڈ کے نام سے مرزا طاہر کے زمانے میں بڑے شور سے تبلیغ کر رہے تھے۔ خیر حیدرآباد کے علماء نے تعاقب کیا، وہاں بھی یہ ناکام رہے۔ کچھ لوگ ہوئے، کچھ بالکل جاہل لوگ تھے۔ اڑیسہ میں انہوں نے ایک زمانے میں کیا، اس کا مقابلہ مولانا مغیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، تو مطلب وہ بھی سیلاب ان کا ختم ہوا۔ لیکن اتنی بات واضح ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اور تبلیغ میں یہ نبوت نہیں بتاتے، مہدی مہدی امام مہدی امام مہدی۔ اگر نبوت بتا دیں تو مسلمان ہندوستان کا جوتے مار کے بھگائے گا ان کو۔ دوسری بات یہ کہ ملکی حالات پنجاب کے ایسے ہیں، ان کا پلان جو ہے کشمیر سے لے کے قادیان تک ریاست والا، وہ پلان ان کو پناہ دینے سے رکاوٹ بنے گا۔ یہاں اداروں کو ضرور معلوم ہوگا کہ ہندوستان پاکستان کی جو جنگ ہے کشمیر کے محاذ کی وہ قادیانیوں نے لڑی، قادیانیوں نے شروع کی،
اور ان کا پلان تھا کہ کشمیر سے لے کر قادیان تک ایک الگ ریاست ہم کسی طرح بنا لیں. یہ داروں کے علم میں ہونا چاہیے. اور جو آج پنجاب کے حالات ہے، کوئی بھی حکومت ہو، کتنا ان کے ہمدرد ہو، ان کو پناہ نہیں دے سکتی اس طرح. دوسری بات، یہاں اسائلم نہیں ملے گا تو یہ آئیں گے کیوں یہاں؟ خلافت خلیفہ کے اکیلے ٹوٹو بھی تھوڑے بجائے گا. تو ہندوستان میں اس کا آنا اور اس کو پناہ ملنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا. آخر اللہ والی، بس اتنا ہی مجھے چلیں جی، دیکھیں گے جی، جیل سے بچیں گے تو پھر. میں ایک بات ضیاء بھائی امپورٹنٹ یہاں پہ ایئر خان صاحب نے بات کی ہے نا، میں ذرا ایک اور چیز ان کو بتا دوں اور جو سننے والے ہیں اسی سلسلے میں. دیکھیے، ان خواتین کا جو لباس ہے نا ایئر خان صاحب، یہ آپ کے سائڈ سے بہت نوائز آ رہی ہے. خیر، ان کا جو خاندان کی ان کی عورتیں نا، میں بتا دیتا ہوں ان کا لباس کیسا ہے. بہت سارے لوگ نہیں جانتے، ہو سکتا کچھ لوگ جانتے ہوں. ان کا لباس طور طریقہ وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا ہیرا منڈی کی عورتوں کا ہے. اب لوگ بڑے پریشان ہوں گے میں نے کیا کہہ دیا. بالکل ان کا طور طریق، لباس، اٹھنا بیٹھنا ہیرا منڈی کی عورتوں کی طرح کا ہے. میں بتاتا ہوں، ان کے گھروں کے اندر تخت پوش بچھے ہوتے ہیں، گاؤ تکیے لگے ہوتے ہیں، گول تکیے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں. اور وہ حکا رکھا ہوتا ہے، پان رکھا ہوتا ہے، پورا وہی ماحول ہوتا ہے. اور چوڑی دار تنگ پجامے، غرارے یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی آگے آپ خود ہی نقشہ کر لیجئے، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. تو یہ ہے چکر سارا. دو دو تین تین عورتیں ایک خاندان کی عورت کو اس کے ناخن بنا رہی ہوں گی، اس کے بال سنوار رہی ہوں گی، اس کو تیار کر رہی ہوں گی. تو آپ باقی چیزیں آپ خود ہی امیجن کر لیجئے جو میں نے نقشہ بتا دیا ہے. تو حکا بھی پیتی ہیں، یہ تمباکو نوشی بھی ہوتی ہے، پان جو ہے وہ تمباکو والے استعمال ہوتے ہیں. تو باقی آپ نقشہ خود ہی کھینچ لیجئے. اور بہت ساری خواتین اگر یہ آڈیو سنیں گی ان کو پتہ لگ جائے گا، وہ اس بات کی تصدیق کریں گی جو میں یہ کہہ رہا ہوں. جی ضیاء بھائی، اب آپ بے شک دوسرے دوستوں کو لیجئے. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. بلال محمود جی. ایک بات رہ گئی بتانا کہ مجھ سے ایک قادیانی مبلغ نے براہ راست یہ کہا تھا کہ قادیان میں لڑکیاں سر شام گھروں سے یہ کہہ کے نکلتی ہیں کہ ہم جا رہے ہیں مہمان خانے، مہمانوں کو تبلیغ کرنے. قادیان کا ماحول اس نے بتایا تھا، اور رات بھر وہ تبلیغ کرتی رہتی ہیں. یہی جملہ تھا اس کا. بس اتنا ہی بتانا تھا. اور یہ اس کے آگے کیا ہوتا ہے، بہت سے جا کے جو وہاں پھنس جاتے ہیں اسی تبلیغ کے نتیجے میں پھنستے ہیں. جی یار خان صاحب، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بلال محمود صاحب ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ضیاء بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، آپ سنائیں. ماشاء اللہ، اللہ کا شکر. چلو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ پروگرام ختم کرنا تو کرے ختم، کوئی بات نہیں، بس ہاتھ لگوانی تھی تو ٹھیک ہے، اللہ خیر کر لے. ایک بات ہے کہ میں نے نا یہ جو 1974 کی جو پروسیڈنگ ہے نا وہ پڑھی ہے. یہ ایک بات سے دوسری بات نکال کے اس کو دوسری طرف ہی لے جاتے ہیں. وہ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے آگے، چونکہ یہ بیچ میں ایک ندا والا مسئلہ شروع ہو گیا تھا تو اس پہ ہم پروگرام کر رہے تھے. تو انشاءاللہ اس کو بعد میں کنٹینیو کریں گے، اس پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ. یہ میں نے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے 300 پیج پڑھے نا، وہ تو دماغ کا بندہ گھوم نہیں جاتا، ادھر کو جا رہا تو ایسے ہی ہے، ادھر چلا بالکل گیا. ایسے ہی ہے. وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اس پروگرام میں بات کریں گے. پھر آپ آئیے گا تو اس پہ کھل کے بات کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. محمد صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ، محمد نام کی آئی ڈی سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد قریشی بول رہا ہوں جی کینیڈا سے. جی جناب، کیسے مزاج؟ سر بڑی مہربانی. آج مجھے بڑا اچھا لگا. آپ جب بغیرت کو بغیرت کہہ رہے ہو، برے کو برا کہہ رہے ہو، بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے.
اگر ہم انہیں ذریعۃ البغایات بھی کہہ لیں، کتیوں کی اولاد بھی کہہ لیں تو بری بات نہیں ہے. یہ بغیر وجہ کے ہمیں کہتے ہیں. میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میں کتیوں کی اولاد ہوں کیونکہ میں اسے مانتا نہیں ہوں. یا مرزا بشیر کی بات کروں تو وہ کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، پکا ہی کافر ہوں. تو میں اگر ان ریٹرن انہیں کہہ دوں تو بری بات نہیں ہے. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے جی. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میری ابھی بھی بات ہو رہی ہے کسی نہ کسی جگہ پہ، تو یقین کرے ان میں کوئی غیرت والا بمشکل ہے. یہ جو ہمارے پاس ہے نا تھوڑے سے بندے، یہ خدا کے خاص کچھ پتہ نہیں کیا خدا نے ان پہ مہربانی کی ہے جو اللہ نے انہیں گند سے چھڑوا لیا ہے، اور اللہ نے انہیں بہت ہدایت دی ہے، اور یہ آگے دین اٹھا کے چل رہے ہیں. ورنہ یہ تو ان کے پاس تو ملحد ہونے کا راستہ ہی کوئی نہیں. ان کی عورتوں کو دیکھیں ذوق آگاہی میں، خدا پناہ مانگتا ہے، وہ ساری بالکل ملحد ہے. خدا کی ذات کو نہیں مانتی، خدا کے نبی کو نہیں مانتی، کسی چیز کو نہیں ہے، کیونکہ انہیں تربیت ہی یہ ملی ہے. اب میرا ایک سوال ہے آج کے سلسلے میں. میری وہ بات ہوئی تھی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب جو اس وقت، صاحب تو خیر نہیں کہنا چاہیے، مسرور ان کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے، انہوں نے ابھی تک برٹش نیشنلٹی نہیں لی. اور طاہر کے بارے میں بھی یہی بتا رہے تھے. اور ایک اور ضمنی سوال ہے کہ اس کی ماں جو فائزہ ہے وہ کیوں نہیں بول رہی؟ کس نے پروٹیکٹ کرنا اپنی بیٹی کو؟ نہ بھائی بولتے ہیں، نہ بہنیں بولتی ہیں، نہ مائیں بولتی ہیں. یہ ساری کنجر ہیں، عورتیں مرد سارے. کسی ایک کو تو اپنی بیٹی کے حق میں آنا چاہیے، سچ یا جھوٹ کچھ بھی ہے. اگر بیٹی کی غلطی ہے تو وہ بتائے کہ جی بیٹی غلط کہہ رہی ہے، جھوٹ کہہ رہی ہے. اگر وہ سچ کہہ رہی ہے تو ماں کا تو کام ہے ڈیفینس کرنا. ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، فلاں بھی کوئی نہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. بس اتنے سے 2 سوال ہیں جی میرے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کیری آن کریں، میں یوٹیوب پہ جا کے سنتا ہوں. جی جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. یہ کوئی ہوں گے ان کے معاملات اندر کے نہ آ سکتے ہوں گے وہ میڈیا پہ، تو شاید اس لیے وہ اوپنلی نہیں. باپ تو ہے، اس کے خلاف تو اس نے آواز اٹھائی ہے. ماں کے بارے میں اس نے اس آڈیو میں بتایا تھا کہ وہ خود مجبور تھی، پہلے کی بات اس نے کی تھی. تو میں بھی اب بھی ایسا ہی کوئی سلسلہ ہو، تو چونکہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے تو ہم پھر اس بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. باقی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہی کہہ سکتے ہیں، اور ان کو کیا کہیں. احمد بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم. ضیاء بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. جی ضیاء بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں. بس ٹھیک ٹھاک. ضیاء بھائی میں بس 1-2 چیزیں سب شیئر کروں گا. میری کسی قادیانی سے ایک بات ہوئی تھی، پچھلے ویک کی بات ہے. تو جب یہ مرزا طاہر صاحب کی ایک ان کی جو ہے نا کہ کروڑوں میں ان کی چلی گئی بیعتیں، 8 کروڑ 10 کروڑ پھر 16 کروڑ تک گئی. اس کا ان کے پاس جواب آیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ قسم کا جواب ہے، وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے احمدیت کی بنیاد پڑی ہے نا، جو اس دنیا سے چلے بھی گئے نا وہ بھی شامل کریں آپ. میں کہا اچھا بھائی وہ بھی شامل کر کے تب بھی 8 کروڑ تک کیسے بن جاتے ہیں بھائی؟ تو یہ اب ان کی نئی تحلیل کی انہوں نے، کہ میں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ تو سمجھ آ سکتا ہے، جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کو آپ کیوں شامل کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے کہ جو بندے اس دنیا سے چلے گئے ان کی بھی وہ لیتے ہیں، ایت لیتے ہیں. میں نے کہا اچھا بھائی پھر تو پتہ نہیں آپ لوگ کس طرح کی بیعتیں لے رہے ہیں. تو یہ تو بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ان کا پھر آگے جواب تھا. اور ایک چیز اور میں نے بتانی تھی کہ جو آج کل ان کے حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ان کی ایک نئی تحویل انہوں نے دی ہے. انہوں نے کہا جی جماعت پہ ایک دفعہ زوال آئے گا اور ایک دفعہ پھر عروج آئے گا. یہ آج کل زوال پہ چل رہے ہیں. تو یہ ان کی ایک نا مرزا صاحب کی پیش گوئی ہے. میں نے کہا بھائی مرزا صاحب کی پیش گوئی کدھر لکھی ہے؟ آپ ذرا ہمیں بھی بتائیں، ذرا کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ تو اس چیز کا جواب فی الحال تو نہیں دے رہے. باقی میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور پتہ نہیں آگے ان کا کیا بنے گا. تو یہی میں نے بس آپ سے شیئر کرنا تھا. ایک منٹ بھائی، آپ نے ایک بات کہی ہے، میں دوبارہ سے اس کو سننا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ دوبارہ سے مرے ہوئوں کی بیعت لیتے ہیں. ہاں جی، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مطلب کہ جو ان کی
اس کلٹ میں جو تھے اور چلے گئے ہیں ان کو بھی یہ لوگ شامل کر رہے ہیں. مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ بھی کروڑوں میں بھی نہیں ہوں گے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی اب ان کو بھی شامل کرتے ہیں اس مطلب اس میں. مطلب جب ان کی سالانہ ان کا جلسہ ہوتا ہے, جب مرزا صاحب ان سے وہ لیتے تھے مطلب سالانہ جس کو آپ بولتے ہیں بیعت بولتے ہیں, اس میں جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو بھی شامل آپ کریں. میں نے کہا اچھا بھائی, مطلب میں نے کہا بڑی بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی, یہ بھی ایک قادیانی نے بتایا ہے. اچھا چلے میں پھر ان سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ نے بڑا مزیدار ایک نقطہ اٹھا دیا ہے یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ ایک منٹ آپ کا مائک میوٹ کرنا پڑے گا کیونکہ نوائز بہت زیادہ آ رہی ہے. تو یہاں پہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ایک نقطہ اٹھا دیا, مرے ہوئے کی بیعت لے رہے ہیں. میں سمجھا اگر کسی نے قبول نہیں کی بیعت, فرض کریں کسی کے ماں باپ تھے وہ ان کے کلٹ میں نہیں آئے, وہ مر گئے, ٹھیک ہے, اور صرف بچے یا کوئی رشتہ دار ان کا اس کلٹ میں آ گیا, میں سمجھا کہ شاید ان کی بھی بیعت لے رہے ہیں جو مر گئے, مسلمان مر گئے. چلیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. جو مرے ہوئے ہیں ان کی دوبارہ بیعت لی, تو وہ اس چیز کا مفتی مبشر کے سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ تبلیغ کی تھی, چندہ دیا تھا. مرا ہوا کیسے تبلیغ کرے گا اور چندہ دے گا؟ ٹھیک ہے, تو یہ سوال جو ہے دونوں پہ لاگو ہوتے ہیں. اگر کوئی مسلمان تھا اور یہ اس کی انٹری کروا رہے ہیں تو بک تو ختم ہو گئی قرآن کے حساب سے. جب آپ مر گئے تو آپ کی بک کلوز ہو گئی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں علی بھائی, ایسا ہی ہے. لیکن یہ ان کی جہلیت کا ان کا جواب ہے. اب اس پہ بندہ ہنس ہی سکتا ہے, اب اور تو کچھ کر نہیں سکتا افسوس کے علاوہ, ٹھیک ہے نا. تو اور دوسرا آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی, جو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے 5 منٹ پہلے ایک بات بولی تھی کہ ان کی خواتین کے متعلق. میں بھی ایک ایکس احمدی ہوں, مطلب تھا مجھے بھی 8-10 سال ہو گئے چھوڑے ہوئے. میں ان کے جو گھروں میں نا, ان کے جو روا میں ان کے جو خاندان کے گھر ہیں وہاں پہ میں جاتا رہا ہوں. مطلب کہ مجھے بھی ایکسپیرینس ہے, میں چھوٹے ہوتے کی بات کر رہا ہوں. یہ جو آپ چوڑی دار پجامے شامے یہ جو بتا رہے ہیں, یہ جو آپ بالکل حلیہ بتا رہے ہیں, سیم ایگزیکٹ ایسا ہی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہ تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ان کا کلچر. تو ہاں یہ سیکیورٹی بہت رکھتے ہیں, اپنی کوئی پرائیویسی باہر نہیں آنے دیتے, وہ ایک بات علیحدہ ہے. لیکن میں نے ان کے گھروں میں جا کے ان کے وہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں جو آپ خود ابھی 5 منٹ پہلے بتا رہے تھے. چلیں آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی, اور میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں. لیلی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے آپ نے جب بات بولی تو مجھے سارا پاسٹ اپنا یاد آ گیا. تو میں ان کے باقاعدہ ان کے گھروں میں جاتا رہا ہوں. کچھ ہمارا ایسا تعلق تھا ان کے ساتھ پاسٹ میں, تو مجھے جانا پڑا تھا. تو میں نے ان کی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. ان کے آپ کھانوں کو بھی آپ اگر کبھی آپ دیکھیں نا, ان کے کھانے بھی بڑے اسپیشل ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ بڑے بڑے ٹیسٹی لوگ اپنے کھانے. اور وہ آپ کسی کے باہر کیا, اب ایون کے باہر چوکیدار بھی ہوگا نا, وہ بھی کھانا نہیں کھا سکتا جو یہ کھاتے ہیں. یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں چیزیں. تو اس وجہ سے میں ان کو جانتا ہوں پرسنلی, ایسے لوگوں کو. اینی وے بہرحال کوئی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہی دے. اور دوسرا آپ کچھ چینلز ہیں جو ان کے حق میں بولتے رہتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. انگلینڈ سے کچھ چینل ہیں, کچھ نا جرمنی سے بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھ کے ان کے بارے میں بڑے کرتے رہتے ہیں. ان کو میں نے کئی بار کمنٹس کیے ہیں کہ بھائی آپ یہ جو آج کل رولا چلا ہوا اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. وہ بڑا وہ اسٹرکٹ اپنے آپ کو کر لیتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جماعت جانے, کورٹ جانے, پولیس جانے, ہم نہیں کوئی بات کرنا چاہیں گے اس کے بارے میں. تو یہ تو وہ اسٹرکٹ جواب دے دیتے ہیں آگے سے. تو چلیں اینی وے, اگر کوئی اور انشاءاللہ ہوا تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. کوئی بات نہیں, ایمان افروز واقعات ہوا کرے نا. وہ مجھے پتا ہے آپ کہاں سے, وہ مجھے پتا ہے آپ کہاں کہاں سے بات کرتے ہیں, وہ کس چینل والے سے بات کرتے ہیں, وہ بھی مجھے پتا ہے. وہ اچھی بات ہے, لیکن آپ بیچارے کو کیا بولیں. وہ بھائی صاحب کو کی سانس اوپر نیچے ہوئی ہوتی ہے جب وہ ٹی وی پہ آتے ہیں, میڈیا پہ آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. تو باقی چوہدری صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں. چوہدری صاحب کو میرا سلام. چوہدری صاحب آپ کو میرا سلام ہو گیا. آپ مجھے 3-4 دن پہلے کال کر رہے تھے, تو میں ذرا آؤٹ آف کنٹری تھا. تو انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ کروں گا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے جی, اللہ حافظ جی. جی السلام علیکم چودھری صاحب, آپ میرے ہوتے ہوئے ابھی آئے ہیں, تو ذرا آپ سے بھی کچھ سن لیں ہم. میں نے مس کیا آپ کو. ہاں جی علی بھائی, میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو قادیانی حضرات ہیں اس پہ غور کر لیں. کسی دوست کا آئی تھنک مائک اوپن ہے, کہ اس بات پہ غور کر لیں کہ ایک ہوتی ہے گراؤنڈ ریالٹی,
اور ایک ہوتی ہے خیالی پلاؤ. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کروڑوں بیتیں جو آمدیوں نے پیش کی وہ جھوٹ ہے. اس کے بعد گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ قادیانیوں نے جو 22 بادشاہ پیش کیے جھوٹ ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ قادیانیوں نے یہ بتایا کہ جی حدیث 14ویں صدی والی لکھی ہوئی ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ پاک کے رسول نے فرمایا کہ 14ویں صدی میں امام مہدی آئے گا. وہ سرے سے حدیث ہے ہی نہیں. ایسے ہی انہوں نے وہ سورج چاند گرہ کے بارے میں بتایا کہ جی مرزا صاحب کے دور میں یہ لگے گا ان کی سچائی کی گواہی آسمان دے گا. بالکل جھوٹ. وہ سرے سے حدیث ہے ہی نہیں, وہ بھی جھوٹ. پھر انہوں نے ڈے 1 سے بیان کیا کہ دیکھیں جی مربیان ہمارے دودھ کے دھلے ہوئے, سارے بدذات لونڈے باز نکلے. جا کے آئیڈیو سن لیں, وہ ویڈیو سن لیں مربیان کی جو حالت ہمارے پروگراموں میں مربیان نے آ کے بیان کی ہے. پھر رہ گیا تھا ان کا خدائی خلیفہ. انہوں نے کہا جی وہ خدائی خلیفہ ہے, خدا کا پیارا ہے, خلیفہ خدا بناتا ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. چلیں جی, آج پتہ چلا ہے کہ وہ بھی بدکار, زانی, اور سارا گروپ ہی زانیوں کا. تو قادیانیوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اس کو دیکھو خدا کے لیے, اور اپنے جو بچے ہیں ان کو برباد نہ کرو. آنکھیں کھولو. ایک سردار صاحب آئے تھے قادیان سے, انہوں نے بیان کیا کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, اور قادیانی جو بہن بھرا ہیں, بہن بھائی, وہ وہاں جو منارہ ہے اس کی ٹی سی کو بھی, اس کی جو آخری چوٹی ہے اس کو دنیا کا آخری کونا سمجھ رہے ہیں. سردار صاحب نے یہ بھی بیان کیا, انہوں نے کہا جی دنیا چاند سے بھی آگے نکل گئی ہے, اور قادیانی جو ہیں یہ بیچارے یہ ابھی تک قادیان کے اندر جنت ڈھونڈ رہے ہیں. تو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ دنیا کے سارے اخبار کہہ رہے ہیں کہ مرزا مسرور نے قانون توڑا ہے, بہت بڑا جرم کیا ہے. وہ ایک جرم کرنے والا, قانون توڑنے والا, ایک وکٹم کی آواز کو دبانے والا ایک بدکار شخص ہے. قادیانی پھر بھی اگر آ کے ابھی بھی یہ نعرے لگائیں, لو جی خلیفہ ہمارا, دل ہے ہمارا, بچوں کو کہیں آؤ جی خلیفہ صاحب کی تقریر سنیں, تو اس کا مطلب ہے گراؤنڈ ریالٹی بالکل خلاف ہے. یہ خیالی پلاؤ پکا کے اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, سوچنے کی توفیق دے, ان بدکاروں سے ان کے بچوں کو بچائے. ہم یہ بھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے ویری سون کہ مرزا صاحب جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کے یہ مسرور صاحب رگڑتے ہیں, یو کے قانون کے مطابق وہ کیا ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے نیکسٹ پروگرامز میں بات کریں گے. تو خدا کے لیے قادیانیوں غور کر لو. جزاک اللہ. یہی میں کہنا چاہتا ہوں اپنا علی بھائی. جی شکریہ بہت بہت چودھری صاحب. عمر خان صاحب ہیں, میں نے ان کی آواز نہیں سنی, کوئی آخری بات کہنا چاہیں تو بتائیے عمر بھائی, پھر اسٹریم کو اینڈ کریں ہم. نہیں علی بھائی, میں نے ضیاء بھائی اور آپ کے دونوں شیئر کیے. میں نے ایک ریڈٹ کی جو ویب سائٹ ہے انہوں نے پوری اس کال کی ٹرانسکرپٹ رومن اردو میں انہوں نے کی ہے. اگر آپ دوستوں میں اگر لنک دینا چاہیں. اور ایک اور کیا نام ہے الاسلام.org, ان قادیانیوں کا ایک اور کتاب نظر آیا ہے وہاں سے, اور وہ اس کتاب کا نام ہے, میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ ہے سوری, یہ کتاب کا نام ہے The Quest of a Curious Muslim. اور اس میں سوال بھی یہ کیا گیا ہے کہ اگر جنسی زیادتی اگر کسی کے ساتھ ہوئی ہو تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں الاسلام کے اوپر. ان قادیانیوں کو اس کے اوپر ہی عمل کرنی چاہیے. یہ سامنے آ گئی ہے, ہاں, یہ جو آپ لوگوں کی اسکرین پہ آ گئی ہے, اس کتاب کا اگر آپ رائٹ سائڈ پہ اگر جائیں نا تو اس کتاب کا نام ہے The Quest of a Curious Muslim, یا اوپر ہی اس کتاب کا نام آیا ہوگا. یہ آ رہی ہے, اور یہ دیکھیے. ہاں, یہ 2019 میں پبلش کی گئی ہے, یہ الاسلام کے اوپر ہے.
اور باقاعدہ سے انہوں نے تو فوراً ہی کہہ دیا کہ بھائی اگر یہ آپ کے ساتھ ہوا ہو تو آپ نیچے، اگر آپ سب سے نیچے جائیں اسی ویب سائٹ کے اوپر علی بھائی، نیچے جانے سے پہلے یہ ذرا مجھے بتا دیجئے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب میں کیا کہوں، یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. نہیں یہ لکھا ہوا نا، یو کین ریسیو میڈیسن اینڈ ٹیسٹنگ فار سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز، STI، مطلب ہے جو بیماریاں نکلتی ہیں نا سیکس میں، ریپ کی وجہ سے یا دوسرے کیا نام ہے زنا کی وجہ سے. یہاں پہ ایک کوشچن ہے، کیا مسرور صاحب اس کا شکار تو نہیں ہے؟ اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے. اچھا چلیں کوئی نہیں. اچھا آگے آپ بتائیے. اچھا یہ جو لاسٹ bottom پیراگراف کے پہ. ہاں باٹم پہ انہوں نے لکھا ہوا if you require immediate assistance go to your local hospital or call 911 or your regional equivalent. مطلب پاکستان میں مجھے نہیں پتا لیکن اور انگلینڈ کا مجھے نہیں پتا اگر 911 ہے کہ نہیں. انہوں نے باقاعدگی سے اپنے ممبرشپ کو کہا ہے کہ اگر آپ جو ہے نا آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو فوری طور پہ آپ 911 مطلب پولیس والوں کو آپ کال کر لیں. یہ ان کی 2019 سے یہ لکھی ہوئی ہے ویب سائٹ پہ، تو ان کو عمل کرنی چاہیے اس کے اوپر. اور دوسری جو میں نے آپ کو شاید میں نے سینڈ کیا علی بھائی، اگر وہ بھی دکھا دیں ریڈٹ کا. ایک سیکنڈ، میرا نہیں خیال کہ آیا ہے مجھے. نہیں آپ نے نہیں سینڈ کیا مجھے، اگر آپ کر دیں گے تو میں دکھا دیتا ہوں. اچھا میں پھر اس کو آگے کر دیتا ہوں، فارورڈ ٹو علی بھائی. یہ پتہ نہیں اگر آپ کے پاس پہنچتا ہے جلدی کہ نہیں. جی آ گیا. ہاں یہ ہے پوری ٹرانسکرپٹ اس کال کی. نیچے جو ہے نا ندا اور KM5 مطلب خلیفہ مرزا مسرور، یہ ان کی پوری خلیفہ 5 ندا کیا کہتے ہیں فلاں یہ وہ. یہ رومن اردو میں ہے، اگر ہمارے ناظرین اگر دیکھنا چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ریڈٹ فورم کے اوپر ہے. اس ویب سائٹ پہ جانے سے پہلے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو پہلے بتا دوں، بھائیوں بہنوں کو پہلے بتا دوں، یہ ہے ایکس قادیانیوں کا گروپ اور زیادہ تر ملحد ہو چکے ہیں. تو ان میں سے کسی حضرات نے، پتہ نہیں اس کا نام ہے میرے خیال میں پلان پرٹیکولر 6، جس نے اس کی پوری ٹرانسکرائب کی ہے، اس نے ٹرانسکرائب کی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو. سامنے لکھا ہوا یہ نام. جی یہ لنک میں شیئر کر دیتا ہوں پبلک، اور جس کسی نے دیکھنا ہے وہ دیکھ سکتا ہے. یہاں پہ ٹرانسکرپٹ عمر بھائی میں نے اس کو ابھی چیک کیا ہے، مجھے لگتا ہے اس کو کیئرفلی پڑھنا پڑے گا. مجھے ایک اس میں چیز نظر آئی ہے جو ٹھیک نہیں ہے. اینڈ پہ اس نے مرزا مسرور نے کہا تھا اگر تمہاری بک بک ختم ہو گئی ہے تو پھر بس کریں، جبکہ یہ بات یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی. یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے پوچھنا تھا تمہاری کوئی بات ہے تو بات پوری ہو گئی. اللہ حافظ، السلام علیکم. اچھا یہاں پہ ٹائم سٹیمپ دینی چاہیے تھی ان کو. ہاں ٹائم سٹیمپ تو نہیں دیا انہوں نے، لیکن شاید اس کے بلبوتے کے اوپر ہم اچھی طریقے سے اس کی کیا نام ہے تبلیغ جو ہے نا دنیا کے کونے تک ہم پہنچا سکتے ہیں بائی منٹ. یہ دیکھیے یہ وقت کیا ہوا ہے. دوسرا وقت کافی ہو گیا. یہ وقت نہیں ہے، بک کا ہے. یہ دیکھیے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے. بک کا وقت تو سینس نہیں بنتا. تو اس نے جو مسرور نے کہا وہ بک کافی ہو گیا، یہ لفظ تھے اس کے. تو اس میں کریکشن کی ضرورت ہے، اور یہ وقت لفظ نہیں بنتا. جی کوئی بات نہیں. تو ٹائم سٹیمپ یہ دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا. تو چلیں کوئی نہیں، سمجھ آ جائے گی لوگوں کو. اور تو نہیں کوئی چیز عمر بھائی؟ نہیں بس اتنا ہی کہنا تھا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک اور دوست ہیں، پھر اس کے بعد کال ختم کرتے ہیں. السلام علیکم برادر خضر.
ہیلو السلام علیکم. یہ خضر نام کی آئی ڈی سے آئے ہیں، تو آپ نے بات کرنی ہے تو مائک پلیز ان میوٹ کر لیجئے. چلیں افضل بھائی، آپ نے کوئی لاسٹ بات کرنی ہے، پھر اسٹریم کو اینڈ کرتے ہیں. نو تھینک یو ویری مچ. میں نے سر یہی پوچھنا تھا کہ جو سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کی آپ بات کر رہے تھے، کیا آپ گنوری کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی بھی ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ. میں نے یہی پوچھنا تھا. انلیس کہ وہ مسرور صاحب یا ان کی جو ٹیم ہے وہ بتا دے کہ ان کو کس کس کو کون کون سی ہے، تو زیادہ بہتر ہوگا، کنفیوژن نہیں ہوگی پھر. زیادہ کرین قیاس جو ہے وہ گنوریا ہی ہے میرے خیال سے، اور کوئی نہیں. تھینک یو ویری مچ یار، میں نے یہی کہنا. دیکھیں نا، یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، آپ کہیں اور کر دیں، کسی کو کچھ اور ہو تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ کلیریفیکیشن دے دیں تو وہ پھر کرسٹل کلیئر ہو جائے گا ہمارے لیے بھی. یا یو رائٹ، یو رائٹ. تھینک یو. چلے ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آج پروگرام ختم کرتے ہیں. ضیاء بھائی آپ ختم کریں گے؟ آپ ہیں ادھر، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ ختم کیجئے، کیونکہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا. ادروائز اگر کوئی کنیکشن پرابلم ہے تو میں کر دیتا ہوں. لگتا ہے ضیاء بھائی کا کنیکشن کا پرابلم ہے. دوستو اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. آج تھوڑے سے اپڈیٹ سے ضیاء بھائی نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، آپ کے ویوز بھی ہم نے لیے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے اپڈیٹ کے ساتھ اور نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو سچائی پہچاننے کی توفیق ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.